لاہور سے راولپنڈی جائیں تو راستے میں گجرات کے بعد کھاریاں سے پہلے ایک چھوٹا سا شہر پڑتا ہے، لالا موسا۔ لالا موسا کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ وہاں بہت بڑی غلہ منڈی ہے۔ اس غلہ منڈی سے ہزاروں ٹن کے حساب سے اناج ٹرکوں میں بھر کر ملک کے طول و عرض میں پہنچایا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی چند سالوں میں کچھ عرصے کے لیے میں لالا موسا کے ایک تھانے میں بھی متعین رہا۔ جو واقعہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اسی کا دور ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے کے عقبی حصے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے سلیوٹ کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، ادھر ریلوے لائن کے پاس ایک بندہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے۔ ادھر کدھر؟ ادھر ریلوے اسٹیشن سے پہلے، کانسٹیبل نے بتایا، جہاں چنگڑوں نے اپنی جھگیاں ڈال رکھی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے کچھ پہلے اور بعد میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چنگڑوں، خانہ بدوشوں اور بنجاروں وغیرہ نے جھگیاں بنا رکھی تھیں۔ اس زمانے میں یہ شہر ابھی زیادہ پھیلا نہیں تھا اور ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کا علاقہ زیادہ تر ویران ہی تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، ASI احمد حسن تھانے ہی میں ہے؟ جی سر، میں نے کہا، اس سے کہو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچے، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے جلدی وردی پہنی۔ اس وقت تک سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل کی اطلاع کے مطابق جس جگہ حادثہ پیش آیا تھا وہ تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی اور مذکورہ گاڑی پشاور یا راولپنڈی سے آنے والی ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لاہور سے آنے والی کوئی گاڑی علل صبح لالا موسا سے نہیں گزرتی تھی۔ آج کل کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگلے 10 منٹ میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ ASI احمد حسن میری ہدایت کے مطابق موقع کی جانب روانہ ہو گیا۔ 5 منٹ بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ حادثے کی جگہ پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے، جن میں زیادہ تر قریبی جھگیوں میں بسنے والے خانہ بدوشوں کی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر ٹرین بھی رک گئی تھی۔ اس کا انجن والا حصہ پلیٹ فارم میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے ٹرین کا شکار ہونے والے شخص کا جائزہ لیا۔ پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ 24-25 سال کا ایک خوبرو اور صحت مند نوجوان تھا وہ۔ اس نے لٹھے کی شلوار کے اوپر بوسکی کی قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے 2 رنگی جرسی بھی پہن رکھی تھی، جس میں سرخ اور نیلے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ پاؤں میں اس کے چمڑے کا کالا جوتا تھا اور گرم جرابیں بھی تھیں۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، لیکن وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے اس کے جسم کو بری طرح کچل دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بدقسمت شخص کی جامہ تلاشی لی تو اس کی جیبوں سے چند کاغذات برآمد ہوئے۔ سامنے والی جیب سے ایک فیکٹری کارڈ بھی ملا۔ اس کارڈ پر چسپاں تصویر سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کارڈ اسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کا تھا۔ اس کارڈ پر اس کا نام جمیل اختر درج تھا، فیکٹری کا نام ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز اور ایڈریس GT روڈ گجرات کا تھا۔ سائڈ پاکٹ سے ملنے والے پرس میں تقریباً 450 روپے کی رقم موجود تھی۔ پرس کے ایک خانے میں نیو خان بس سروس کا ایک ٹکٹ بھی موجود تھا، جس کے مطابق جہلم سے لالا موسا تک کا سفر کیا گیا تھا۔ تاہم اس ٹکٹ پر کوئی تاریخ وغیرہ درج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متوفی کی بائیں گلائی پر ایک گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ ان تمام اشیاء میں قابل دید چیز وہ فیکٹری کارڈ تھا، جس کے ذریعے متوفی کا کوئی سراغ مل سکتا تھا، یعنی اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکتی تھیں۔ ASI جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے پوچھا، احمد حسن، حادثے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ایک خانہ بدوش تھا جناب، ASI نے جواب دیا، ابھی یہاں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، میں ہوں سرکار۔ مسکین سی صورت والے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام خادم حسین ہے، یہ جھگی میری ہے۔ اس نے نزدیکی جھگی کی جانب اشارہ کیا۔ جمیل اختر کی لاش اس جھگی کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، خادم حسین تو یہیں رہے گا، اس کا بیان بعد میں لے لیں گے، پہلے آپ ٹرین کے ڈرائیور کا بیان لے لیں۔ ٹرین کافی دیر سے پلیٹ فارم پر رکی ہوئی ہے، مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ کدھر ہے وہ ڈرائیور؟ میں نے پوچھا۔ ASI نے ایک شخص کو آگے کرتے ہوئے کہا، یہ رہا جناب۔ وہ لگ بھگ 40 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے اپنا نام نیاز علی بتایا، پھر کہا، تھانے دار صاحب، اس حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، دھند اتنی تھی کہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ نیاز علی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ حادثہ اتفاقاً پیش آیا ہے یا یہ شخص جان بوجھ کر ٹرین کے سامنے آیا تھا؟
میرا مطلب ہے کہیں یہ خودکشی کا کیس تو نہیں؟ اس واقعے نے نیاز علی کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لرزیدہ آواز میں بولا، جناب میں نے عرض کیا ہے نا کہ دھند اتنی زیادہ تھی کہ تھوڑے فاصلے کا منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اسٹیشن چونکہ قریب آ چکا تھا، اس لیے ٹرین کی رفتار بھی خاصی کم تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے حسب عادت بیل بھی بجایا تھا۔ اسٹیشن میں داخل ہونے سے پہلے ہم وسل ضرور بجاتے ہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، تم نے بتایا ہی ہے کہ دھند کے سبب تمہیں یہ شخص نظر نہیں آیا، تو پھر اس حادثے کے بعد تم نے ٹرین کیوں روک دی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی شخص ٹرین کے نیچے آ چکا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے فائر مین نے میری توجہ اس طرف دلائی تھی۔ نیاز علی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اس نے کسی چیز کو ٹرین سے ٹکرا کر سائڈ میں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، پھر بولا، اس کے ساتھ ہی کسی مسافر نے ہنگامی زنجیر کھینچ دی تھی۔ مجھے مجبوراً ٹرین روکنا پڑی، یعنی چند گز پہلے ہی روکنا پڑی، ورنہ پلیٹ فارم پر پہنچ کر تو اسے رکنا ہی تھا۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس مسافر کو بلا لیا جس نے ٹرین کی زنجیر کھینچی تھی۔ اس کا نام قمر علی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ باتھ روم جانے کی غرض سے کھڑا تھا، مگر باتھ روم میں پہلے سے کوئی موجود تھا، اس لیے وہ دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار سست ہو چکی تھی، اگرچہ باہر ابھی اندھیرا تھا، مگر ٹرین کے دروازے سے باہر کا دھندلا دھندلا نظارہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ٹرین کے انجن سے کوئی گٹھڑی نما چیز ٹکرا کر دور اندھیرے میں جا گری ہے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی پیدا ہوا کہ کوئی بندہ ٹرین سے ٹکرایا ہے۔ اس فوری خیال کے رد عمل میں اس نے زنجیر کھینچ دی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، قمر علی، کیا تم پہلی مرتبہ ٹرین میں سوار ہو؟ وہ میری اس عجیب و غریب سوال پر بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر بولا، نہیں جناب، سینکڑوں مرتبہ ٹرین میں سفر کر چکا ہوں۔ پھر تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ جب اسٹیشن نزدیک آ رہا ہو تو باتھ روم استعمال نہیں کرتے۔ اس نے جھیپی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، میں یہ بات جانتا ہوں جناب، لیکن یہ ضرورت ہی ایسی ہے کہ بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کون سی بوگی میں سفر کر رہے ہو؟ انجن سے پیچھے والی دوسری بوگی میں۔ جب تم نے انجن سے کسی چیز کو ٹکرا کر اندھیرے میں گرتے دیکھا تو اس وقت تم کون سے دروازے میں کھڑے تھے؟ قمر علی نے بتایا، میں اس وقت ٹرین کے بائیں دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں وزن تھا۔ ہم اس وقت جہاں کھڑے تھے، یعنی جہاں حادثہ پیش آیا تھا، وہ ٹرین کی بائیں سمت ہی تھی۔ پھر ڈرائیور کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ فائر مین بھی بائیں جانب ہی بیٹھا ہوا تھا، جس نے ڈرائیور کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی۔ میں قمر علی کو فارغ کر کے ٹرین کے گارڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ خاصی دیر سے مضطرب تھا اور بار بار گھڑی پر نظر ڈالتا تھا۔ گارڈ نے بیزار کن لہجے میں کہا، جناب تھانے دار صاحب، بیان شیان بہت ہو چکے، اب ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ آپ کی اور کتنی کارروائی باقی ہے؟ ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، آخر ہم بھی کسی کو جواب دیں ہیں۔ آپ فکر نہ کریں گارڈ صاحب، میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں پڑنے دوں گا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ کی لاگ بک کہاں ہے؟ اس نے اشارے سے بتایا، وہ آخری ڈبہ میرا ہے، لاگ بک اسی میں رکھی ہے۔ پھر میرے کہنے پر گارڈ اپنے ڈبے سے لاگ بک لے آیا۔ میں نے ٹرین کی تاخیر کے ضمن میں مختصراً اس حادثے کے بارے میں تحریر کر کے دستخط کر دیے۔ گارڈ نے لاگ بک واپس لے کر میرا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں خادم حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خادم حسین نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ دوسرے خانہ بدوشوں کی طرح اس کی جھگی بھی ٹرینوں کی گزرگاہ کے بہت نزدیک تھی، اس لیے ٹرینوں کی آمد و رفت اور ان کے شور شرابے کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ وہ صبح بہت جلد بیدار ہو جاتا تھا۔ حسب معمول آج جب وہ بیدار ہوا تو اس کے کانوں میں ٹرین کا وسل اور پھر اس کے گزرنے کا شور سنائی دیا۔ اس نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دوسرے ہی لمحے یہ غیر مانوس آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی چیز دھپ سے اس کی جھگی کے قریب آ کر گری تھی۔ ٹرین کے شور میں بھی اس نے یہ آواز واضح طور پر سنی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تو اس کی نظر گٹھڑی نما اس چیز پر پڑی جس کی آواز ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے جھگی میں سنی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ اس پراسرار گٹھڑی کے نزدیک چلا گیا۔ پھر ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ اس وقت تک ٹرین جھگیوں کے پاس سے گزر چکی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسٹیشن تھا، مگر خادم حسین کے بیان کے مطابق جب اس نے ٹرین کو پلیٹ فارم پر پہنچنے سے پہلے ہی رکتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ٹرین والوں کو بھی اس حادثے کا پتہ چل چکا ہے۔ تھانہ جھگیوں کے چونکہ نزدیک ہی تھا، اس لیے وہ اس واقعے کی رپورٹ کرنے بھاگم بھاگ تھانے پہنچ گیا۔ خادم حسین اپنی وضاحت سے ایک مسکین آدمی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اس کے بیان میں کوئی ہیر پھیر نظر نہ آیا، تاہم اپنی تسلی کے لیے میں نے اسے 2-4 سوالات ضرور کیے۔ میں نے پوچھا،
خادم حسین، تم نے بتایا ہے کہ کسی چیز کی گرنے کی غیر معمولی آواز سن کر تم جھگی سے باہر آئے تھے. ذرا سوچ کر بتاؤ، باہر آ کر تم نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، یہی دیکھا تھا جناب. میں نے متوفی جمیل اختر کی لاش کی جانب اشارہ کیا. شاید وہ میرا سوال پوری طرح نہیں سمجھا تھا. میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ تم نے کیا دیکھا تھا؟ آس پاس کوئی آدمی یا کوئی غیر معمولی بات؟ دراصل بات یہ تھی کہ لاش کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا تھا جمیل اختر پوری طرح گاڑی کے نیچے نہیں آیا تھا، کیونکہ اس صورت میں اس کے وجود کا صحیح سلامت رہنا ممکن نہیں تھا. زیادہ نہیں تو اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تو تقسیم ہو ہی جاتا، جبکہ جمیل کا جسم مختلف جگہ سے کچلے جانے کے باوجود موجود تھا. اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ٹرین سے اس کا جزوی ٹکراؤ ہوا تھا اور انجن نے ایک زوردار دھکے سے اسے دور پھینک دیا تھا. اس صورت میں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے دانستہ اسے دھکا دے کر ٹرین کے سامنے کر دیا ہو. یہی جاننے کے لیے میں نے خادم حسین سے یہ سوال کیا تھا. نہیں جناب، میں نے کسی اور بندے کو یہاں نہیں دیکھا تھا، اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا، خادم حسین تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا. میں نے یہی سوال وہاں پر موجود دوسرے افراد سے بھی باری باری کیا. سب نے لا علمی کا اظہار کیا. کوئی بھی اس شخص سے واقف نہیں تھا، وہ سب کے لیے اجنبی تھا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی تھی کہ متوفی اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا. اس کی جیب سے برآمد ہونے والے فیکٹری کارڈ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گجرات میں ملازمت کرتا تھا. نیو خان بس سروس کے ٹکٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جہلم سے لالا موسیٰ پہنچا تھا. ویسے یہ ایک کمزور امکان تھا. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ٹکٹ پرانا ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کیش میمو اور لاریوں بسوں کے ٹکٹ وغیرہ استعمال کرنے کے بعد پھینکنے کی بجائے جیبوں میں ہی بھرتے رہتے ہیں. ویسے مجھے امید تھی کہ جمیل اختر کا تعلق اگر لالا موسیٰ سے نہیں تھا تو گجرات یا جہلم سے ضرور تھا. اگر یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا تو دوسرے امکانات کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا. یہ کسی چور اچکے یا اٹھائی گیری کی حرکت بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایسی صورت میں متوفی کی کلائی پر نہ تو گھڑی موجود رہتی اور نہ ہی اس کی پرس سے نقدی برآمد ہوتی. دوسرا امکان خودکشی کا تھا. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس ہو. ابھی میں مکمل طور پر اندھیرے میں تھا. جب تک لاش کی شناخت نہ ہو جاتی میں کوئی واضح تفتیشی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد جمیل اختر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال بھجوا دیا. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق جمیل اختر کی موت 4 دسمبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی. اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی پائے گئے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کی گردن خاصی دیر تک دبوچے رکھی ہو. اس زمانے میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور نہ ہی عدالت میں اس کی کوئی خاص اہمیت دی جاتی تھی. بہرحال میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ متوفی کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جمیل اختر کو قتل کیا گیا تھا اور ٹرین سے ٹکراؤ سے کوئی 5-6 گھنٹے قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. جو کوئی بھی اس کا قاتل تھا اس نے اس واقعے پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے حادثے کا رنگ دیا تھا، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے فریب کی کلی کھول دی تھی. واضح رہے کہ جائے وقوع کی کارروائی 5 دسمبر کی صبح کو کی گئی تھی. یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ایک قتل کی واردات تھی، میں نے مقتول کی شناخت کے لیے اس کی تصویریں دوسرے علاقے کے تھانے کو بھجوا دیں اور ایک نامعلوم قتل کے خلاف رپورٹ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا. میرا پہلا ٹارگٹ وہ فیکٹری تھی جہاں مقتول کام کرتا تھا. میں نے اپنے علاقے کے ایس پی کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کی اجازت سے گجرات پہنچ گیا. میں نے گجرات میں پولیس ہیڈ کوارٹر متعلقہ تھانے کو اپنے کام سے مطلع کیا اور سیدھا ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز پہنچ گیا. یہ فیکٹری مین جی ٹی روڈ پر تھی اور وہاں بجلی کی موٹریں اور پنکھے بنتے تھے. اس وقت دن کے 12:30 بجے تھے اور فیکٹری میں بڑے زور و شور سے کام جاری تھا. دفتر میں میری ملاقات فیکٹری کے مینیجر سے ہوئی. اس کا نام اشفاق بخاری تھا. وہ 40-42 سال کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا. اپنی جسامت کی مناسبت کے برعکس اس نے گھنی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں. اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے بات چیت سے پہلے میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا. میرا نام ملک صفدر حیات ہے. میں نے کہا، میں لالا موسیٰ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں. ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں. اس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا، پھر میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، تشریف رکھیں جناب. ہم بیٹھ چکے تو اشفاق بخاری نے دفتر ہی میں موجود ایک چپڑاسی صورت شخص کو حکم دیا، اوے منظورے جا، تھانے دار صاحب کے لیے اچھی سی دودھ پتی بنوا لا.
نہیں بخاری صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، پھر منظور نامی شخص کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اشفاق بخاری کی جانب مڑ کر کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، آپ یہ تکلیف رہنے ہی دیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ اشفاق بخاری نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، فرمائیے ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی جیب سے مقتول جمیل اختر کا فیکٹری کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ شخص آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہماری ہی فیکٹری کا ملازم ہے، بہت اچھا موٹر فیٹر ہے، اشفاق بخاری نے جواب دیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے بخاری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جمیل اختر کتنے دن سے فیکٹری نہیں آ رہا؟ وہ گڑبڑا کر بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ جناب میں گزشتہ روز فیکٹری نہیں آیا تھا، گھر میں میرے بیٹے کی شادی کا ہنگامہ چل رہا ہے، اس لیے کئی روز سے فیکٹری کے معاملات بھی پوری طرح نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سب معلوم کر لیتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے منظورے کو حکم دیا، اوے منظورے، نس کے جا اور اندر سے مستری مجید کو بلا لا۔ منظورہ وہاں سے چلا گیا تو اس نے مجھے بتایا، مستری مجید فٹنگ ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے، جمیل اختر اسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، مسئلہ کیا ہے ملک صاحب؟ کہیں جمیل کو کوئی حادثہ وغیرہ؟ میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا، 4 دسمبر کی رات کو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے، ہمیں اس کی لاش لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن کے قریب پڑی ملی ہے، یہ فیکٹری کارڈ اس کی جیب سے نکلا ہے جس کے سہارے ہم آپ تک پہنچے ہیں۔ اوہ! اشفاق بخاری نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموش ہو گیا، وہ اچانک بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں مستری مجید دفتر کے اندر داخل ہوا، وہ کام کے کپڑوں میں ملبوس تھا جن پر جا بجا تیل اور گریس کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مینیجر اشفاق بخاری سے کہا، باؤ جی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں استاد مجید، اشفاق بخاری نے بوجھل لہجے میں کہا، یہ تھانے دار صاحب ہیں، لالا موسیٰ سے آئے ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، لالا موسیٰ میں اتوار کی رات کسی نے جمیل اختر کو قتل کر دیا ہے۔ جمیل اختر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ اس نے اشفاق بخاری کا آخری جملہ دہرایا، پھر خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کس نے قتل کیا ہے اس کا؟ اس کی تو کسی سے دشمنی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر وہ افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، اس کا گھر کدھر ہے؟ کیا گھر ہوگا اس کا؟ مستری مجید نے شکستہ لہجے میں کہا، چھڑا چھانٹ تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، ادھر بھیڑی گلی میں کسی کا کرایہ دار تھا۔ میں نے تعجب آمیز لہجے میں دریافت کیا، کیا مطلب؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا وہ اسی ضلع کا رہنے والا نہیں تھا؟ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی جناب، مینیجر اشفاق بخاری نے بتایا، وہ 4-5 سال سے ہمارے یہاں کام کر رہا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے بارے میں کھل کر بات نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے اسے کریدنے کی کوشش بھی کی تو بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا۔ میں نے کہا، کمال ہے، ایسے پراسرار آدمی کو آپ نے اپنی فیکٹری میں ملازم رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ملک صاحب، ہم کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں، اشفاق بخاری نے کہا، وہ ہمارے کام کا آدمی تھا اس لیے ہم نے اسے کام پر رکھ لیا، باقی معاملات سے ہمیں کیا لینا دینا۔ میں نے مستری مجید سے سوال کیا، استاد جی، جمیل اختر اتنے دن سے غائب ہے، آپ کو اس بارے میں تفتیش نہیں ہوئی؟ وہ آخری دن 2 تاریخ کو فیکٹری آیا تھا، مستری مجید نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جمعے کا دن تھا۔ جمیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دوسرے روز یعنی 3 تاریخ کو چھٹی کرے گا، اس سے اگلے دن اتوار تھا، اس طرح اسے 2 دن کی چھٹی مل جاتی یعنی ہفتہ اور اتوار کی۔ اس کا ارادہ لاہور جا کر گھومنے پھرنے کا تھا۔ جب وہ پیر کو بھی فیکٹری نہیں پہنچا تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا، کیا کرنا تھا جناب؟ مستری مجید نے کہا، میں نے سوچا وہیں رک گیا ہوگا کسی کے پاس، اس عمر میں آدمی موج میلہ تو کرتا ہی ہے نا جناب۔ حیرت کی بات ہے استاد مجید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، آپ کا ایک کاریگر اتنے دن سے غائب ہے، آپ کو کام میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آ رہی؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، مجھے مینیجر صاحب نے بتایا ہے کہ جمیل اختر بہت عمدہ موٹر فیٹر تھا، ایسے کاریگروں کی تو فیکٹری کو ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے گھر سے معلوم کرواتے کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے۔ مستری مجید نے کہا، اس کی ضرورت ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا تھانے دار صاحب، آج کل کام ذرا ٹھنڈا ہے، پنکھوں کا سیزن گرمیوں میں عروج پر ہوتا ہے، میرے ڈپارٹمنٹ کا کام جمیل کے بغیر بھی چل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوا،
ویسے مجھے امید تھی کہ وہ آج تو ضرور آئے گا۔ اس امید کی کوئی خاص وجہ تھی؟ مستری مجید نے بتایا، جی ہاں جناب، ہماری فیکٹری میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ 7 تاریخ کو بھلا کون ملازم چھٹی کرے گا؟ میں نے اچانک پوچھا، لالا موسیٰ میں جمیل اختر کا کون رہتا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اس نے مجھ سے تو کبھی لالا موسیٰ جانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ جہلم کی باتیں تو وہ کرتا رہتا ہوگا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، وہ باتیں کرتا ہی کہاں تھا جناب؟ مستری مجید نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بہت گمسم اور چپ چاپ رہنے والا شخص تھا وہ۔ میں نے فیکٹری کے مینیجر اشفاق بخاری سے کہا، ہمیں مقتول کی جامع تلاشی سے نیو خان بس سروس کا ایک ٹکٹ ملا ہے، جس کے مطابق اس نے جہلم سے لالا موسیٰ تک سفر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہلم اور لالا موسیٰ پہلے بھی جاتا رہتا ہوگا، کیا ان شہروں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا؟ یہ عجیب بات بتائی آپ نے، اشفاق بخاری نے کہا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے جہلم گیا تھا، پھر واپسی میں وہ لالا موسیٰ آیا جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا اس کے پاس سے گجرات سے جہلم جانے کا بھی کوئی ٹکٹ برآمد ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اشفاق بخاری نے کہا، ملک صاحب، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جمیل اختر کے مالک مکان سے ملیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں سے آپ کو کوئی کارآمد بات ضرور معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس نے مستری مجید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، استاد جی ادھر سے کسی لڑکے کو ملک ہورن دے نال بڑی گلی بھیج دے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، جناب آپ خیال نہ کریں، لاہور سے ایک پارٹی کا ضروری فون آنے والا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ خود وہاں جاتا۔ کوئی بات نہیں بخاری صاحب، میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ پھر میں اور ایس آئی فضل کریم فیکٹری کے ایک ورکر کے ساتھ بھیڑی گلی پہنچ گئے۔ وہ ہمیں مطلوبہ مکان تک پہنچا کر واپس چلا گیا۔ محلہ بھیڑی گلی میں ایک گلی اتنی تنگ تھی کہ آمنے سامنے سے آنے والے 2 صحت مند آدمی ایک ساتھ نہیں گزر سکتے تھے۔ جس گلی میں ہم اس وقت کھڑے تھے وہ بنسبت کھلی تھی مگر زیادہ نہیں۔ ایس آئی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے جواب میں ایک باریک شخص برآمد ہوا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر پہلے تو ہمیں پہچاننے کی کوشش کی، پھر مجھے اس کے چہرے پر ناآشنائی کے تاثرات ابھرتے دکھائی دیے۔ اس نے نحیف سی آواز میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ ایس آئی نے کہا، آپ ہی سے ملنے آئے ہیں بزرگوں، عبدالستار آپ ہی کا نام ہے نا؟ مستری مجید کی زبانی ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول جمیل اختر کسی عبدالستار نامی عمر رسیدہ شخص کا کرایہ دار تھا۔ میں عبدالستار ہی ہوں، پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں ستار صاحب، ہم پہلی بار مل رہے ہیں، اس لیے پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اور زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی حیرانی و پریشانی دور کرنے کی خاطر اپنا تعارف کروایا۔ اسے جب پتا چلا کہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ خوفزدہ نظروں سے وہ مجھے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کس سلسلے میں تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ میری بات کا مطلب فوراً سمجھ گیا۔ اس نے ہمیں اپنے مکان کی بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا۔ اس مکان میں عبدالستار اور اس کی بیوی عائشہ اکیلے رہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان سب کی شادی ہو چکی تھی اور اپنے اپنے گھروں میں سب خوش تھے۔ اولاد پیدا ہونے سے قبل عبدالستار اور عائشہ جس طرح تنہا تھے، آج بھی اسی طرح تنہا تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اکیلے عبدالستار نے جن 3 بیٹوں کو پالا پوسا تھا، بڑھاپے میں وہ تینوں مل کر ایک باپ کو سہارا نہیں دے سکتے تھے۔ سب باری باری بڈھے کو چھوڑ گئے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ رہتے تھے۔ شاید دستور زمانہ یہی ہے، لیکن یہ دستور بڑا شرمناک اور غیر انسانی ہے۔ عبدالستار اور اس کی بیوی نے مکان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 کو کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ تیسرے حصے میں ان کی اپنی رہائش تھی۔ کرائے کے جو پیسے آتے تھے اس سے یہ دونوں جیسے تیسے زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے ان کے حالات اور حالت پر دلی افسوس ہوا۔ عبدالستار کی بیوی عائشہ بھی وہیں بیٹھک میں چلی آئی تھی۔ میں نے انہیں مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا تو ان کے چہرے اتر گئے۔ ان کے چہرے پر چھائے ہوئی غم و اندوہ کی گہری گھٹا سے میں نے اندازہ لگایا کہ جمیل اختر کی موت سے انہیں ایسا صدمہ پہنچا تھا جیسے ان کا اپنا بیٹا قتل ہو گیا ہو۔ ان کے حواس بحال ہوئے تو میں نے سلسلہ سوالات کا آغاز کیا۔ میں نے عبدالستار سے پوچھا، جمیل اختر آپ کے پاس کب سے رہ رہا تھا؟ کوئی 4-5 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس نے میرے اس سوال پر سوالیہ اور الجھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بزرگوں میرا مطلب ہے اس کا گھر کہاں تھا، اس کے والدین بہن بھائی کہاں رہتے تھے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا جناب۔
میں نے کہا ابھی آپ نے بتایا ہے اور فیکٹری سے بھی ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ وہ لگ بھگ 5 سال سے آپ کا کرایہ دار تھا. کسی کے بارے میں جاننے کے لیے تو 5 بلکہ 5 دن ہی کافی ہوتے ہیں اور آپ کو 5 سال میں بھی پتا نہیں چل سکا. اس کی بیوی عائشہ نے کہا نہ اس نے بتایا نہ ہم نے پوچھا. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا آپ نے بغیر کسی پوچھ پریچھ کے اسے کیسے اپنے گھر میں رکھ لیا؟ عبدالستار نے مسکین صورت بنا کر وضاحت کرنے کی کوشش کی. او جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میں تو اسے دیکھتے ہی بھروسہ کرنے لگا تھا. پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اچھا لگا تھا. انتہائی معصوم اور سادہ دل، کچھ اپنا اپنا سا. بڑا ہی بیوہ بچا تھا تھانے دار صاحب. اس کی بیوی عائشہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سونے جوان کو بھی موت آ سکتی ہے. اس کی تو جینے کی عمر تھی. میرے دل سے تو ہر وقت دعا نکلتی تھی کہ سدا جوانیاں مارے. پر قدرت کا قانون بھی نرالا ہوتا ہے. اسے بھی سونی چیز ہی زیادہ پسند آتی ہے. ہم جیسے بڈھے بڈھی موت کی راہ میں آنکھیں بچھائے منتظر رہتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں جن کی توقع بھی نہیں ہوتی. عبدالستار نے اپنی بیوی کی بات ختم ہوتے ہی کہا تھانے دار صاحب، اصل میں ہم نے اسے کبھی کریدنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اپنے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا. پھر وہ گاہے بگاہے ہماری تھوڑی بہت مالی مدد بھی کر دیا کرتا تھا کرائے کے علاوہ. اس لیے بھی ہم اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. ہم اس عمر اور اس قسم پرسی کی حالت میں اپنی آمدنی کا ایک معقول ذریعہ کھونا نہیں چاہتے تھے. کرایہ دار تو اور بھی مل جاتے ہمیں، پر جمیل کے ساتھ تو ہمارا دل لگ گیا تھا. اب تو اس کی یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں. وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولا مرضی مالک دی، انسان کیا کر سکتا ہے. اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا آپ کے پاس قیام کے دوران میں وہ کہیں آتا جاتا بھی تھا؟ جی ہاں، کبھی کبھی وہ لاہور گھومنے پھرنے جاتا تھا. عبدالستار نے بتایا ایک آدھ بار راول پنڈی بھی گیا تھا. وہ لاہور کسی رشتے دار کے پاس جاتا تھا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر اپنے سوال کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس نے کہا جمیل نے اپنے کسی رشتے دار کا تو کبھی ذکر نہیں کیا، مگر وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور اپنی بیوی عائشہ کی طرف دیکھنے لگا. مجھے اس کی آنکھوں میں تذبذب کے گہرے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے، جیسے وہ عائشہ سے پوچھ رہا ہو کہ آگے بولنا چاہیے یا نہیں. میں نے جلدی سے پوچھا مگر کیا عبدالستار؟ اسے ایک مرتبہ پھر استفساریہ نظروں سے بیوی کو دیکھا. میں نے کہا عبدالستار، اگر تم قانون سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو قانون کی نظروں میں مجرم ٹھہرو گے. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھ سے پورا تعاون کرو. اگر تمہیں جمیل اختر کے بارے میں کوئی خاص بات، کوئی ایسا نکتہ معلوم ہے جس سے اس کے قاتل تک رسائی ممکن ہے تو فوراً مجھے بتا دو. پتہ نہیں وہ بات خاص ہے بھی یا نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے نرمی سے کہا. بات کے اہم یا غیر اہم ہونے کا فیصلہ میں خود کر لوں گا. اس نے جواب دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر الجھن آمیز نظروں سے عائشہ کو دیکھا، پھر کہا تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک عورت جمیل کے ساتھ یہاں آئی تھی. اس نے رک کر پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر لجاجت سے بولا آپ کوئی ایسا ویسا مطلب مت سمجھے تھانے دار صاحب. وہ عورت جمیل کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کا گھر والا بھی ساتھ تھا. ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی تھی. وجہ یہ تھی کہ جمیل اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا تھا مگر اس سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. ہم نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، کوئی اس کا عزیز یا رشتے دار نہیں ہے. اس عورت اور مرد کو دیکھ کر میرے اندر تجسس کا مادہ بیدار ہوا. عائشہ اس معاملے میں مجھ سے 4 ہاتھ آگے ہی ہے. ان دونوں کے جانے کے بعد عائشہ نے جمیل سے ان کے بارے میں دریافت کیا وہ کون تھے اور کس سلسلے میں اس کے پاس آئے تھے. جمیل نے جواباً بتایا کہ وہ اس کی خالہ اور خالو تھے. بازار میں وہ اسے اتفاقاً مل گئے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے آیا. ہمیں حیرت تو بہت ہوئی تھی کہ اتنے عرصے بعد کوئی جمیل کا رشتے دار سامنے آیا تھا، مگر حسب سابق ہم نے اس سے ان رشتے داروں کی تفصیلات نہیں پوچھی. وجہ وہی تھی کہ اس نے ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. میں نے پوچھا یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ کوئی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، عبدالستار نے جواب دیا. اس کے بعد بھی وہ آئے تھے؟ میں نے سوال کیا. میرا مطلب ہے جمیل کی ماسی اور ماسٹر. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، عبدالستار کے بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا. میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ جمیل نے کچھ اس بارے میں بتایا تھا؟ نہیں جی، کچھ نہیں بتایا. نام تو بتایا ہوگا اپنے خالو کا. عبدالستار نے سر کو نفی میں جنبش دی. نہ نام نہ پتہ، کچھ بھی نہیں. عجیب پراسرار بندہ تھا بھائی، میں نے خود کلامی کے انداز میں زیر لب کہا. پھر اچانک پوچھا
جمیل کبھی جہلم بھی گیا تھا؟ وہ سوچنے والے انداز میں بولا، شاید گیا ہو، شاید نہ گیا ہو، ہمیں تو وہ یہی بتا کر جاتا تھا کہ سیر سپاٹے کرنے لاہور جانا ہے، آگے اللہ جانے اور اس کا دین ایمان۔ 3 تاریخ کو بھی وہ لاہور ہی گیا تھا۔ میں نے پوچھا، دراصل میں مستری مجید کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، مجھے تو یہی بتایا تھا۔ عائشہ نے جواب دیا، اس وقت ستار گھر میں نہیں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہفتے کا دن تھا۔ جمیل نے گھر سے نکلتے وقت مجھے بتایا تھا کہ وہ آج فیکٹری نہیں جائے گا، ہفتے اور اتوار کا دن وہ سیر کرنے لاہور جا رہا ہے، پیر کو سیدھا وہ فیکٹری ڈیوٹی پر پہنچ جائے گا، پھر شام کو ہی گھر واپس آئے گا۔ پیر کی شام جب وہ نہیں آیا تو آپ کو تشویش نہیں ہوئی؟ عبدالستار نے جواب دیا، تشویش تو ہوئی تھی جناب، پر ہم کر بھی کیا سکتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ اتنے دنوں تک غائب رہا تھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، جب وہ گھومنے پھرنے شہر سے باہر جاتا تھا تو اپنے کمرے کی چابی ساتھ لے جاتا تھا یا آپ لوگوں کو دے جاتا تھا؟ شہر سے باہر کیا، وہ تو روزانہ فیکٹری جاتے ہوئے بھی چابی دے کر جاتا تھا۔ عائشہ نے بتایا، دراصل اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے وغیرہ کی صفائی کر دیتی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ بھی تو ہمارا بہت خیال رکھتا تھا۔ ساجد الیکٹریکل انڈسٹریز کے مینیجر اشفاق بخاری اور ہیڈ فٹر مستری مجید کی طرح یہ بڈھی بڈھا بھی مقتول جمیل اختر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ البتہ یہاں آ کر مجھے ایک حوصلہ افزا بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ مقتول کے کوئی خالہ خالو بھی اس دنیا میں پائے جاتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ یا تو لالا موسیٰ میں کہیں رہتے تھے یا پھر ان کی رہائش جہلم میں ہو سکتی تھی۔ ویسے یہ میرا اندازہ تھا جو غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اگر ان خالہ خالو کا سراغ مل جاتا تو مقتول کو پیش آنے والے حادثے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ میں نے عبدالستار اور اس کی بیوی عائشہ کو مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والے نیو خان بس سروس کے ٹکٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس کے برعکس اب میری تفتیش کا رخ مقتول کے بے نام و نامعلوم مقام خالہ خالو کی طرف ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش نظروں سے عبدالستار کو گھورتا رہا، پھر اچانک کہا، عبدالستار، میں جمیل اختر کے کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے شوق سے جناب، وہ بلا تعمل بولا، پھر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بھاگاں والی، چابی کہاں رکھی تم نے؟ اس کی بیوی اندر سے جمیل کے کمرے کی چابی نکال کر آئی۔ عبدالستار نے خود اپنے ہاتھ سے کمرے کا تالا کھولا، پھر ہمارے ساتھ ہی وہ دونوں میاں بیوی بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا انداز بہت محتاط تھا، جیسے خدشہ ہو کہ ہم وہاں سے کوئی چیز چرا کر نہ لے جائیں۔ مقتول جمیل اختر کا کمرہ ویسا ہرگز نہیں تھا جیسے عام طور پر چھڑے چھانٹ لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ نہ کسی دیوار پر مجھے فلمی اداکاراؤں کی کوئی تصویر لگی نظر آئی اور نہ ہی کہیں کوئی دل جلا شعر لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ کمرہ کسی درویش کی کٹیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ زمین پر کھجور کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، جس پر ایک طرف ایک عام سا سرہانہ رکھا تھا۔ اس سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتول شمالن جنوبن سونے کا عادی تھا، یعنی سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف۔ اگر وہ سوتے وقت چہرے کا رخ دیوار کی سمت رکھتا ہوگا، یعنی سیدھی کروٹ سے سوتا ہوگا، تو یہ سونے کا ایک آئیڈیل اور صحت افزا انداز تھا۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر ایک قطار میں کپڑے ٹانگنے کی 3 کھوٹیاں نصب تھیں، جن پر کچھ میلے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی دیوار کے ساتھ این کھوٹیوں کے نیچے فرش پر ایک بڑا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ ریگزین کے سوٹ کیس کو پختہ اینٹوں پر سیٹ کر کر رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چارپائی، نہ کوئی برتن وغیرہ۔ میرے اشارے پر سب انسپکٹر فضل کریم نے پہلے چٹائی کو اٹھا کر دیکھا، پھر کھوٹیوں پر لٹکے کپڑوں کی تلاشی لی، مگر کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں سوٹ کیس کی طرف متوجہ ہوا۔ سوٹ کیس پر تالا نہیں تھا۔ یہ اس اعتماد کی نشانی تھی جو مقتول اپنے مالک مکان پر کرتا تھا۔ میں نے عبدالستار کے سامنے اس سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا۔ اندر 2 جوڑے دھلے ہوئے کپڑے بڑے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک موٹے دانوں والی تسبیح، کتر کی شیشی، مختلف وظائف کی چھوٹی چھوٹی چند کتابیں اور ایک ڈائری بھی ملی۔ میں نے باقی چیزوں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد سرخ جلد والی اس ڈائری کو کھول کر دیکھا۔ ڈائری کے اکثر صفحات خالی تھے، کہیں کہیں چھوٹی موٹی رقموں کا حساب کتاب درج تھا۔ لاہور کے مختلف تاریخی مقامات کے بارے میں معلومات عامہ کی باتیں بھی چند صفحات پر لکھی ہوئی نظر آئیں۔ میں ایک ایک صفحہ الٹ کر دیکھتا چلا گیا، پھر ایک وقت پر میری نظریں اس طرح رک گئیں جیسے اچانک بریک لگ گئے ہوں۔ اس صفحے پر جہلم کا ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس ایڈریس کے نیچے واضح طور پر ماسی زیبن بھی لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بس بن گیا کام، بے خیالی سے میرے منہ سے نکلا۔
فضل کریم نے پوچھا۔ ملک صاحب، لگتا ہے کوئی سراغ مل گیا ہے۔ میں نے وہ ڈائری اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، مقتول کی جس ماسی کا عبدالستار نے ذکر کیا تھا، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ وہ جہلم میں رہتی ہے۔ یعنی مقتول لالا موسیٰ آنے سے پہلے جہلم میں اپنی ماسی کے پاس تھا۔ فضل کریم نے ایڈریس پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، بالکل درست خیال ہے تمہارا۔ میں نے کہا، وہ ٹکٹ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ مقتول نے جہلم سے لالا موسیٰ تک کا سفر کیا تھا۔ وہ لالا موسیٰ کیوں گیا تھا؟ فضل نے پرخیال انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ ہمیں مقتول کی ماسی زیبن ہی بتائے گی۔ عبدالستار اور اس کی بیوی عائشہ ہونکوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی سب انسپکٹر فضل کریم کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی پوری ڈائری دیکھ لی، مگر اس ایڈریس کے سوا مجھے مزید کوئی کارآمد معلومات نہ حاصل ہو سکی۔ فی الحال یہی بہت تھا۔ نا امیدی کی سیاہ رات میں امید کی ایک کرن پھوٹی تھی۔ میں اس ننھی سی کرن کی روشنی میں بہت دور تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایڈریس جہلم کے مشین محلہ نمبر 2 کا تھا۔ میں نے مکمل ایڈریس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد سوٹ کیس کو واپس پرانی حالت میں اینٹوں پر رکھ کر بند کر دیا۔ باہر آ کر میں نے مقتول کے رہائشی کمرے کو تالا لگا دیا، پھر اس کی چابی اپنے جیب میں رکھتے ہوئے عبدالستار سے کہا، میں یہ چابی علاقے کے تھانے میں جمع کروا دوں گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں اس کمرے پر سرکاری تالا لگ جائے گا۔ جب تک جمیل اختر کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا یہ کمرہ بند رہے گا، اور اس کی ہر چیز جوں کی توں۔ میرا مطلب تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ گیا جناب، اس نے عاجزی سے کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، ادھر ایک چڑیا کے بچے کو بھی نہیں آنے دیں گے ہم۔ اس کے بعد ہم دونوں مقامی تھانے پہنچے۔ تھانہ 4 سے صبح تعارف ہو چکا تھا۔ میں نے اب تک کی تفتیش کا مختصر احوال اس کے گوش گزار کیا اور مقتول کی رہائش گاہ کو سیل کرنے کی درخواست کی۔ متعلقہ تھانے کے انچارج نے اپنے بھرپور تعاون کا مجھے یقین دلایا۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ جب ہم واپس لالا موسیٰ پہنچے تو رات کے 7 بج چکے تھے۔ ہاں، اسے رات ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ ان دنوں 5 سوا 5 بجے سورج غروب ہو جاتا تھا اور 7 بجے تک لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ لالا موسیٰ جیسے چھوٹے شہروں میں اس موسم میں لوگ رات 10 بجے تک خواب کی نرم و نیم گرم وادیوں میں اتر جاتے تھے۔ پھر چاروں طرف یک بستہ سیاہ رات ہوتی تھی اور ٹھنڈی ٹھار برفیلی ہوائیں۔ کبھی ہوا سانس لینے رک جاتی تو کبھی دل دہلا دینے والا محیب سناٹا در و دیوار کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا۔ دوسرے روز باوجود کوشش کے بھی ہم جہلم نہ جا سکے۔ موسم نے راتوں رات کروٹ لی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دھواں دار بارش نے استقبال کیا، جو رات جانے کس پہر شروع ہوئی تھی۔ اس طوفانی بارش کی وجہ سے میں شاید جہلم جانے کا ارادہ ملتوی نہ کرتا، اگر چند فوری نوعیت کی ہنگامی قسم کی مصروفیات تھانے میں نہ نکل آتی۔ ان کا ذکر آئندہ کسی کہانی میں کیا جائے گا۔ بہرحال وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا اور اگلے روز مجھے جہلم جانے کا موقع مل سکا۔ اس دن جمعہ تھا اور دسمبر کی 9 تاریخ تھی۔ ASI احمد حسن میرے ساتھ تھا۔ اس وقت بھی ہم سادہ لباس میں تھے۔ ہم تقریباً دن کے 1 بجے جہلم پہنچے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ضلع ہیڈ کوارٹر جہلم کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے مطلع کیا۔ پھر مشین محلہ نمبر 2 کے متعلقہ تھانے میں ہم تھوڑی دیر رک کر مقتول کی ماسی زیبن کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا زیبن کا اصلی نام زیبن نساء تھا، جو بچپن میں بگڑ کر زیبن ہو گیا تھا۔ بچپن میں پیدا ہونے والا یہ بگاڑ ابھی تک موجود تھا۔ زیبن نساء کے شوہر کا نام طالب حسین تھا۔ مین بازار میں اس کی آٹو سپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی بانو عمر کے 20ویں زینے پر قدم رکھ چکی تھی اور مقامی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد سلسلہ تعلیم کو موقوف کر کے بیٹھی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں پتہ چلی تھیں۔ ہم سے پہلے کوئی اور شخص زیبن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک وزنی تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے لگ بھگ لگایا۔ میرا اندازہ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ وہ 40-42 کا تھا، مگر مستقل پیٹ کے درد میں مبتلا رہنے کے سبب اس کی صحت بہت تیزی سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ ہم اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تو اس نے سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیں۔ میں نے کہا، ہم زیبن نامی ایک عورت سے ملنے آئے ہیں، وہ اسی گھر میں رہتی ہے نا؟ زیبن کے نام پر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سخت لہجے میں بولا، آپ کون ہیں؟ زیبن سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ہم جو کوئی بھی ہیں یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ASI نے بھی جواباً تپتے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ اس وقت اگر ہم وردی میں ہوتے تو یقیناً وہ شخص اتنی گرمی نہ دکھاتا۔ ASI کے انداز پر چراغ پا ہو گیا، پھر بھڑک کر بولا، ہاں زیبن اسی گھر میں رہتی ہے، وہ میری گھر والی ہے۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں اس سے ملنے آئے ہیں؟
اور اس سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں؟ اب میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، ہم لالا موسیٰ سے آئے ہیں، میں وہاں کے ایک تھانے کا انچارج ہوں، ملک صفدر حیات میرا نام ہے، اور یہ میرے ساتھ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر احمد حسن ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ ہمارا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے تو وہ قدرے نرم پڑ گیا، مگر اس کے لہجے کا اوکھا پن پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ برہمی سے بولا، اچھا تو تھانے دار صاحب، آپ میری بیوی کو گرفتار کرنے آئے ہیں، کیا قصور کیا ہے اس نے؟ میں نے اس کے طنزیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ضرورت پڑی تو گرفتار بھی کر کے لے جائیں گے، فی الحال تو ہم ایک کیس کے سلسلے میں تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنے آئے ہیں۔ کون سا کیس، کیسی پوچھ گچھ؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ساری اکڑ غائب ہو چکی تھی، وہ راہ راست پر آ گیا تھا۔ ASI نے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، یہ تو سب تھانے جا کر پتا چلے گا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ہفتہ 3 تاریخ کو جمیل اختر یہاں آیا تھا؟ جمیل؟ کون جمیل؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیبن کے گھر والے، قانون سے غلط بیانی کر کے تم بری طرح پھنس جاؤ گے۔ وہ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے لجاجت سے بولا، معاف کر دیں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اسی لہجے میں اپنا سوال دہرایا، جمیل اختر، تمہاری سالی کا لڑکا جمیل اختر 3 تاریخ کو یہاں آیا تھا؟ جی آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا ہوا اسے؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ وغیرہ؟ میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے بتایا، جمیل اختر کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی لاش لالا موسیٰ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ہمیں ملی ہے، ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ جب تک میں اپنی بات ختم کرتا وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتا رہا۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، یہ تو ہونا ہی تھا جناب، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہونا تھا؟ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ ذرا سا سرکا اور وہاں ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا۔ اس نے دروازے کا پٹ پورا کھول دیا، پھر کہا، کیا بات ہے طالب حسین، تم کن لوگوں سے بات کر رہے ہو؟ وہ یقیناً زیب النساء عرف زیبن ہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو طالب حسین کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے شخص یعنی طالب حسین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری بھرکم تھیلا زیبن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو سودا اور تم اندر جاؤ۔ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے تھیلے کا منہ کھول کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی چھان پھٹک کے بعد اس نے تیز لہجے میں شوہر کو ڈانٹ پلائی، یہ تم پھر وہی صابن اٹھا لائے ہو، کم وقت گھسنے کا نام نہیں لیتا، بالکل پتھر ہے، میرے تو ہاتھ رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا نا تم اندر جاؤ۔ طالب حسین نے اسے جھڑکا، مگر صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ مصنوعی جھڑک تھی۔ زیبن کے طرز گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ گھر میں اسی کی حکمرانی تھی اور طالب حسین محض ایک دبو شور تھا۔ اندر تو میں چلی ہی جاؤں گی، پر یہ لوگ کون ہیں؟ زیبن نے تہکمانہ انداز میں دوبارہ ہمارے بارے میں دریافت کیا۔ طالب حسین نے جھلا کر کہا، یہ پولیس والے ہیں، تمہارے بھانجے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، یہ لالا موسیٰ سے تفتیش کرنے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہائے میں مر گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل اختر کو کسی نے قتل کر دیا اور دیکھ لیا تم نے؟ طالب حسین نے دل کا غبار نکالتے ہوئے کہا، تم اسے جو پٹیاں پڑھا رہی تھی اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، میں جانتا ہوں وہ نام نہاد چودھری نہیں، وہ رانا نوازش علی کس کماش کا آدمی ہے، پر تمہاری تو مت ماری گئی تھی، تایا سگے تایا نے معصوم بھتیجے کو قتل کر دیا۔ ہائے وے میرا ربا، وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، آپ نے رانا نوازش علی کو گرفتار کر لیا ہے نا؟ یہ رانا نوازش علی کون ہے؟ میں نے طالب حسین سے دریافت کیا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے گلی میں جمع ہونے والے افراد کو دیکھا۔ ہماری اس تفتیش کے دوران میں ہمارے آس پاس کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ طالب حسین نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں آ جائیں۔ پھر اس نے زیبن کو دروازے میں سے اندر دھکیلتے ہوئے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم طالب حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 گھنٹے کی طویل نشست میں میرے ترش و تلخ اور سخت و سنگین سوالات کے جواب مقتول جمیل اختر کی خالہ زیبن اور خالو طالب حسین نے جو تفصیلات مجھے بتائیں، اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جمیل اختر یتیم پیدا ہوا تھا،
اس کی پیدائش سے 2 ماہ قبل اس کا باپ چودھری امانت علی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ جمیل کے ساتھ ہی اس کی بدقسمتی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ابھی اس کی عمر پورے 4 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی والدہ سعیدہ خاتون بھی نمونیا کا شکار ہو کر اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ چودھری امانت علی اور چودھری نوازش علی صرف 2 بھائی تھے۔ نوازش علی بڑا تھا۔ ان کے باپ یعنی مقتول جمیل اختر کے دادا نے مرنے سے پہلے پوری جائیداد دونوں بیٹوں میں مساوی تقسیم کر دی تھی، اس لیے باپ کی موت کے بعد زمین و جائیداد کے بٹوارے پر سر پھٹول نہیں ہوئی تھی۔ نوازش علی شروع ہی سے شہری زندگی کا خواہاں تھا، مگر جب تک باپ زندہ تھا اسے یہ قدم اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، مگر اب اس کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں اپنے حصے کی زمین بیچی اور موزہ کڑیاں والا کو خیر آباد کہہ کر لالا موسیٰ آ گیا۔ اسے وراثت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ لالا موسیٰ میں اس نے سب سے پہلے صاف ستھرے علاقے میں رہائش اختیار کی اور غلہ منڈی میں دکان حاصل کر کے کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ چودھری نوازش علی سے رانا نوازش علی بن گیا تھا۔ اس کی دکان پر بہت بڑا بورڈ آویزاں تھا، جہاں جلی حروف میں رانا نوازش علی اینڈ سنز لکھا ہوا تھا۔ نوازش علی کے 2 بیٹے تھے، رانا فیاض احمد اور رانا ریاض احمد۔ یہ دونوں بھائی جمیل سے بڑے تھے۔ جمیل کی پیدائش پر ریاض احمد 1 سال کا ہو چکا تھا اور بڑا بھائی فیاض احمد 3 سال بڑا تھا۔ کڑیاں والا میں جب امانت علی حادثاتی موت کا شکار ہوا تو نوازش علی نے اپنی بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تم تنہا ہو گئی ہو، میں ہوں نا، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری مانو تو تم بھی شہر آ جاؤ۔ زمینیں کسی کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، اب اس گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے؟ جسے کھیتی باڑی کا شوق تھا جب وہی نہیں رہا تو تم یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ سیدہ خاتون اپنے جیٹ کی شاطرانہ ذہنیت کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے گاؤں چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ کی مخلصانہ پیشکش کا بہت بہت شکریہ، مگر میں یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ امانت علی اپنی زمینوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، میں ان کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گی۔ زراعت کا سارا کام میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گی۔ نوازش علی نے مختلف راگ سنا کر بھابھی کو رام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی نیت کو سمجھتی تھی، اس لیے اس کے دام فریب میں نہ آئی۔ جمیل اختر کی پیدائش کے بعد بھی وہ مہینے 2 مہینے میں گاؤں کا چکر لگاتا اور ہر مرتبہ سیدہ کو قائل کرنے کی کوشش کر کے وہ گاؤں کی یہ بور اور تکلیف دہ زندگی ترک کر کے اس کے پاس لالا موسیٰ آ جائے، مگر سیدہ ہر بار بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال جاتی۔ نوازش علی اپنے چھوٹے بھائی کی زمینوں پر دانت لگائے بیٹھا تھا، پھر قدرت نے اسے اپنی کمینگی کا اظہار کا یہ موقع بھی فراہم کر دیا۔ اچانک نمونے کا شکار ہو کر سیدہ چل بسی۔ اب جمیل اختر اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا۔ نوازش علی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً کڑیاں والا پہنچ گیا۔ اپنی بھابھی کی تکفین و تدفین کے بعد اس نے یتیم جمیل اختر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پھر بیٹا کہہ کر اسے گود میں اٹھایا اور کافی دیر تک پیار کرتا رہا۔ 3.5-4 سال کے جمیل اختر کی چھوٹی سی دنیا میں ماں کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا تھا وہ تو نہ بھر سکا، مگر نوازش علی کی شفقت اور محبت نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ اس کا معصوم ذہن اس شفقت اور محبت کے کھوکھلے پن سے ناآشنا تھا۔ وہ اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ قریبی رشتہ دار بھی محبت کے نام پر کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ اس کا تایا بہت اچھا تھا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا۔ بچوں کو محبت کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرے ہی روز نوازش علی نے اپنے مرحوم بھائی کی زمین اور جائیداد کے تمام کاغذ سمیٹے، زمینوں کو ٹھیکے پر ایک مزارے کے حوالے کیا اور جمیل اختر کو لے کر لالا موسیٰ آ گیا۔ وہ اپنے تایا زاد بھائیوں کے ساتھ پل بڑھ کر اور کھیل کود کر بڑا ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جس وقت جمیل کی والدہ کا انتقال ہوا وہ زمین و جائیداد کے معاملے کا شعور نہیں رکھتا تھا۔ بعد ازاں رفتہ رفتہ اس کے معصوم ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ گاؤں کی زمینیں وغیرہ سب کچھ نوازش علی کا ہے، جو شہر آتے ہوئے اس نے اپنے چھوٹے بھائی امانت علی کو عارضی طور پر دے دیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے حالات اچھے نہیں تھے۔ جمیل ہر طرح سے اپنے تایا کا احسان مند تھا۔ یہ احسان مندی اس کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ جمیل اختر کو حقیقت سے آگاہ کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ نوازش علی نے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں بڑھائے تھے، ویسے بھی جو چند رشتے دار تھے وہ کڑیاں والا ہی میں تھے۔ نہ وہ خود کسی سے ملنے جاتا تھا اور نہ ہی دوسروں کا اپنے گھر آنا پسند کرتا تھا۔ بس سال میں ایک بار مزارے کے پاس جاتا اور زمینوں سے ہونے والی آمدنی جیب میں بھر کر واپس آ جاتا۔ واضح رہے کہ واقعات اس دور کے ہیں جب بر صغیر کی تقسیم کا عمل ابھی واقع نہیں ہوا تھا۔ البتہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی۔
جمیل اختر نے پرائمری کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ پاکستان کے علیحدہ ہونے کا اعلان ہو گیا۔ بہن کی وفات کے بعد زیب النساء نے پوری کوشش کی تھی کہ معصوم بھانجے کو اپنے پاس جہلم لے جائے، مگر ایک تو نوازش علی نے رپھڑ ڈال دیا تھا کہ اپنے بھتیجے کی صحیح پرورش وہی کر سکتا ہے، اپنے بھائی کی اولاد پر صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ دوسرے زیب النساء کے شوہر طالب حسین نے بھی اس موقع پر اپنی بیوی کی حمایت کے بجائے مخالفت کی تھی۔ وہ نوازش علی کو سخت ناپسند کرتا تھا، اور اگر زیبر نے مجبور نہ کیا ہوتا تو کڑیاں والا قطعی نہ آتا۔ مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالب حسین نے نوازش علی کو یہ کہتے سنا تھا کہ جمیل کی ماسی محض اس لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کہ اس کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر سکے۔ طالب حسین جیسے خوددار شخص کے کانوں میں بھجے ہوئے یہ زہر والے الفاظ کسی ایٹم بم سے کم نہ تھے۔ زیب النساء نے بعد میں بھی اپنے بھانجے سے میل ملاپ رکھنے کی کوشش کی تھی، اس مقصد سے اس نے کئی پھیرے لالا موسیٰ کے بھی لگائے تھے، لیکن نوازش علی اور اس کے بچوں نے ایسا روکھا پھیکا رویہ اپنایا کہ اس نے آنا جانا کم کر دیا تھا۔ پھر یہ آمد و رفت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہی ہو گئی۔ نوازش علی نے جمیل کے ذہن میں زیب النساء کے خلاف اس مقدار میں زہر ٹپکایا تھا، یہ بات زیب النساء نہیں جانتی تھی۔ تاہم جب بھی جمیل اور اس کا آمنا سامنا ہوتا، جمیل کے رویے میں ایک واضح سرد مہری اور نفرت کی آمیزش ہوتی تھی۔ ان دونوں میں کبھی اتنی تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی کہ زیب النساء اسے نوازش علی کا اصلی چہرہ دکھا سکتی۔ وہ اپنی خالہ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا، اس سے اس احساس موضوع پر کھل کر بات ہو سکتی۔ مایوس ہو کر زیب النساء ہمت ہار بیٹھی تھی۔ جمیل اختر اپنے تایا زاد بھائیوں کو بڑے بھائی اور ان کی ماں ناہید بیگم کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا، البتہ دوسری جانب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ لوگ اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن جمیل نے کبھی ان کے رویے کا برا نہیں منایا تھا اور ہمیشہ ان کی ہر زیادتی کو ہنس کر ٹال دیتا۔ ہاں یہ تھا کہ اس کا تایا نوازش علی اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، اکثر تو اپنے سگے بیٹوں کو بھی جمیل کی حمایت میں ڈانٹ دیتا تھا۔ جمیل کی یہ صورتحال خاصی حوصلہ افزا تھی۔ تایا کا وجود اس گھر میں اس کے لیے غنیمت تھا۔ اس کی دانست میں تایا نے اسے انتہائی نازک وقت میں سہارا دے کر اس پر جو احسان کیا تھا وہ ساری عمر ان کی خدمت کر کے بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ اپنی تائی اور تایا زاد بھائیوں کے رویے نے البتہ اس کے دل میں بل ڈال دیا تھا، جو عین قدرتی بات تھی۔ جمیل میٹرک میں پہنچا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان بھی آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں اسے مجبور ہو کر گھر چھوڑنا پڑ جائے۔ وہ واقعہ ہی ایسا تھا، اور خاص طور پر گھر کے افراد کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اتنا ضدی ہے۔ اس نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہے گا، بس پھر آخری وقت تک وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ رانا فیاض احمد اور رانا ریاض احمد اس وقت کالج میں تھے، جمیل میٹرک میں تھا۔ اس کا اسکول گھر سے بہت قریب تھا۔ ایک روز خلاف معمول وہ اسکول سے جلدی گھر آ گیا۔ اچانک اسکول میں اس کی طبیعت بگڑ گئی اور تیز بخار بھی ہو گیا۔ اس وقت اس کے تایا زاد بھائی کالج سے واپس نہیں آئے تھے، ویسے بھی وہ 2 بجے تک آتے تھے اور ابھی صرف 11 ہی بجے تھے۔ اس وقت اس کا تایا نوازش علی بھی دکان پر ہوتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے پہلے تایا تائی کا کمرہ آتا تھا۔ وہ اس کمرے کے پاس سے گزرا تو اچانک زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اندر سے سرگوشیوں میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک آواز تو اس کی تائی ناہید بیگم کی ہی تھی، مگر دوسری آواز اس کے لیے نامانوس تھی اور وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ اس وقت بخار کے مارے جمیل کا برا حال تھا، مگر کمرے کے اسرار نے اس کی سماعت کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اجنبی مردانہ آواز آئی، یہ میرا وہم نہیں ہے ناہید، میں نے کسی کے قدموں کی واضح آواز سنی ہے، کوئی گھر میں داخل ہوا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، تم نے بیرونی دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ وہ تو میں کبھی بھی نہیں کرتی، ناہید بیگم نے جواب دیا۔ اس طرح خوامخواہ شک پڑتا ہے۔ ویسے تم بے فکر رہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، بچے 2 بجے سے پہلے نہیں آتے ہیں اور نوازش علی تو شام کو ہی آئے گا۔ میں بے فکر کیسے ہو جاؤں؟ میں نے خود کسی کے چلنے کی آواز سنی ہے، ناہید بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ تم مرد ہو کر اس قدر خوفزدہ ہو، پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، تم اس وقت میرے گھر میں ہو۔ یہ تمام گفتگو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی، مگر جمیل ذہنی طور پر اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ صرف ان سرگوشیوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا، اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ انتہائی ذلت آمیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اسے اپنی تائی سے اس چیز کی توقع بہرحال نہیں تھی۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔
اندر سے آنے والی سرگوشی نما آواز نے اس دکھتے ہوئے دماغ پر ایک ہتھوڑا برسایا۔ بات مرد اور عورت کی نہیں ہے ناہید، اور نہ ہی میں بزدل ہوں۔ اگر میں ڈرپوک ہوتا تو یوں دن دہاڑے تم سے ملنے نہ آتا۔ بس میں ذرا محتاط رہنے کا عادی ہوں، اور تمہیں بھی احتیاط کی تاکید کرتا ہوں۔ تم بھی ایک ضدی ہو، ناہید نے جھلا کر کہا۔ جب تک اپنی بات منوا نہیں لوگے جان نہیں چھوڑو گے۔ لو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ تم اس کے بعد سرگوشی نما آواز معدوم ہو گئی۔ شاید جملے کا باقی حصہ اشاروں کی زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کی تائی باہر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا وہاں سے ہٹ جائے تاکہ تائی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذہن میں پیدا ہونے والے دوسرے خیال نے پہلے کی تردید کر دی۔ دوسرا خیال زیادہ مضبوط اور توانا تھا۔ میں نے ان کے ظلم و ستم بہت سہ لیے ہیں۔ یہی موقع ہے، مجھے یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چور کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ اگر تائی کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ آ جائے گی تو میں بوقت ضرورت اسے دبا سکوں گا۔ وہ میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کر سکے گی۔ یہ سب سوچ کر وہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ناہید نے جھانک کر راہداری میں دیکھا۔ پھر جمیل پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ جمیل نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تایا اس وقت اندر کمرے میں موجود ہیں؟ نہیں تو؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں جلدی سے بولی، تمہیں تو پتا ہے وہ اس وقت دکان پر ہوتے ہیں۔ جمیل نے بدستور اس کے چہرے پر نظریں جمائے جمائے کہا، میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جمیل۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ پر اتر آئی، تمہیں ہوش بھی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پوری طرح ہوش ہے تائی جان۔ جمیل کا خیال تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر وہ بری طرح گھبرا جائے گی اور منت سماجت پر اتر آئے گی، مگر ہوا اس کے الٹ۔ ناہید بیگم نے غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، تو نے میرے کمرے میں کسی غیر مرد کی آواز سنی ہے؟ حرام زادے، مجھ پر بہتان لگاتا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ جمیل کا منہ نوچنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور ہوئی۔ وہ بلند آواز میں اس لیے بول رہی تھی کہ اندر موجود شخص باہر کی صورتحال سے آگاہ ہو جائے۔ جمیل نے اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ سنا ہے وہ تایا جان کو بھی بتاؤں گا۔ مجھے دھمکی دیتا ہے سور کا تخم؟ وہ چیخ کر بولی، میں تیری بوٹی بوٹی کٹواؤں گی تیرے تایا سے۔ آج ہی دھکے دے کر گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ناہید نہیں ہے۔ جمیل نے ترکی بترکی جواب دیا، مجھے اب اس گھر میں رہنے کا زیادہ شوق نہیں ہے جہاں بے غیرتی کے کھیل کھیلے جاتے ہوں۔ بے غیرت تو تیری ماں۔ وہ باقاعدہ کوسٹوں پر اتر آئی، خبردار جو میری ماں کا نام لیا۔ جمیل نے درشت لہجے میں کہا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غصے میں لال پیلی ہوتے ہوئے گرجی، تیری یہ ہمت 2 ٹکے کے انسان ہمارے ٹکڑوں پر پلا اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ میں نے اگر اس گھر کے ٹکڑے کھائے ہیں تو محنت بھی کی ہے۔ تو احسان فراموش ہے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر ڈالا۔ اس کا مصنوعی غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جمیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں لاکھ احسان فراموش سہی مگر تمہاری طرح بے حیا نہیں ہوں۔ میں نے خود تمہیں کسی مرد کے ساتھ سرگوشیاں کرتے سنا ہے۔ وہ کوئی تیری ماں کا خصم ہوگا، تیرا باپ ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے چلائی، پھر جمیل کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، جا کر خود دیکھ لے کمرے کے اندر کون ہے تیری ماں کا یار وہاں پر چھپا ہوا۔ جمیل نے اس موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اسے اس پر کامل یقین تھا۔ پھر ناہید بیگم نے اس کی ماں کو اتنی گالیاں دے ڈالی تھی کہ اس کے سینے میں تائی کے خلاف دلی نفرت کا طوفان اٹھنے لگا۔ وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا، پھر متلاشی نظروں سے ایک ایک جگہ کو دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس نے پلنگ کے نیچے اور الماریوں کے پیچھے بھی جھانک کر اچھی طرح دیکھ لیا، مگر جس کی اسے تلاش تھی وہ نظر نہ آیا۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ تائی نے اسے دوسرے دروازے سے نکال دیا تھا۔ اس کمرے میں آنے جانے کے لیے 2 دروازے موجود تھے۔ جمیل کی ناکامی پر ناہید شیرنی بن گئی اور اس نے جمیل کی 7 پشتوں کو مغلظ ذات میں تول دیا۔ اب یہ ہنگامہ جاری ہی تھا کہ ریاض احمد اور فیاض احمد کالج سے لوٹ آئے۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ گھر میں کون سی قیامت برپا ہے۔ پھر ناہید نے آنسو بہاتے ہوئے بیٹوں کو جمیل کے کارنامے سے آگاہ کیا۔ وہ سنتے ہی جمیل پر ٹوٹ پڑے۔ جمیل اگرچہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا مگر صحت اور توانائی میں کہیں زیادہ تھا۔ اس نے ہر لحاظ اور مروت کو بالائے طاق رکھ کر ان دونوں بھائیوں کی مرمت شروع کر دی۔ وہ 2 تھے،
پھر اس وقت جمیل کو بخار بھی تھا، اس لیے اسے بھی خاصی چوٹیں آئیں، مگر اس نے جواباً اپنے تایا زاد بھائیوں کی بڑی قابل دید اور قابل داد درگت بنائی۔ پٹتے پٹتے چھوٹا بھائی موقع سے فرار ہو گیا۔ وہ سیدھا نوازش علی کی دکان پر پہنچا اور باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دکان گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد رانا نوازش علی اپنے مضروب بیٹے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت تک جمیل نے مار مار کر فیاض احمد کا برا حال کر دیا تھا اور وہ فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہ رہا تھا۔ شوہر پر نظر پڑتے ہی ناہید بیگم نے ماتم کے انداز میں خود کو پیٹنا اور رونا شروع کر دیا۔ ریاض احمد مختصراً باپ کو بتا چکا تھا۔ اب ناہید بیگم نے ایک ایک کی چار بنا کر شوہر کے سامنے دکھڑا رویا تو نوازش علی کی غیرت کو ابال آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے دریغ جمیل پر ٹوٹ پڑا۔ لاتوں گھوسوں اور تھپڑوں سے اس نے جمیل کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے تایا کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ تایا نے ہمیشہ اس کی حمایت کی تھی۔ وہ تایا کے لیے اپنے دل میں نفرت کی بجائے محبت کے جذبات رکھتا تھا۔ جب نوازش علی مار مار کر تھک گیا اور بری طرح ہانپنے لگا تو اس نے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے جمیل سے کہا، نالائق چلو اٹھو اور اپنی تائی سے معافی مانگو۔ ایک بد کردار عورت سے معافی مانگنا اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا اور خون خوار نظروں سے ناہید بیگم کو گھورنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ ایک ایسی عورت سے کس طرح معافی مانگ سکتا تھا جس کے کرتوت سے وہ واقف ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس عورت نے اس کی ماں کے لیے نہایت ہی غلیظ گالیاں بھی استعمال کی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح مجھے گھور رہا ہے، ناہید بیگم نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اف اللہ، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب ہم دونوں میں سے کوئی ایک یہاں سے جائے گا۔ نوازش علی نے تہمکانہ انداز میں بھتیجے سے پوچھا، تم نے معافی نہیں مانگی ابھی تک؟ اب معافی کی کیا ضرورت رہی ہے؟ وہ خوابناک لہجے میں بولا، فیصلہ تو ہو چکا ہے تایا جان۔ کیسا فیصلہ؟ جمیل نے نوازش علی کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، یہی کہ اب اس گھر میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے جانا ہوگا۔ آپ اپنی بیگم کو تو جانے نہیں دیں گے، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوازش علی نے کچھ کہنا چاہا تو جمیل نے اسے ٹوک دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے تایا جان، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ میں آج تک آپ کا بہت احترام کرتا آیا ہوں، مگر آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے آپ سے ایسی ناانصافی کی توقع نہیں تھی۔ کم از کم آپ میری بات تو سنتے، پھر کوئی فیصلہ کرتے۔ اگر میں قصوروار ہوتا تو آپ چاہے میری جان بھی لے لیتے، مگر میں اف تک نہ کرتا۔ مگر آپ نے تو قصہ ہی ختم کر دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ پھر وہ واقعی وہاں سے چلا گیا۔ جس گھر میں اس کا بچپن گزرا تھا وہ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 11-12 سال وہاں گزارے تھے۔ جس گھر کے در و دیوار سے اسے محبت ہو گئی تھی، جو اس کی زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک مہربان صاحبان ثابت ہوا تھا۔ جمیل نے اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کو چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے یہ ساری باتیں خود جمیل اختر نے بتائی تھیں۔ زیبا نے تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے کہا، کوئی 7 ماہ قبل اچانک ہماری اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت اسے اپنے تایا کا گھر چھوڑے 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو کہاں ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ طالب حسین نے بتایا، ہم منٹو پارک لاہور گئے ہوئے تھے، وہیں وہ بھی نظر آ گیا۔ اگرچہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ خاصا تبدیل ہو گیا تھا، مگر زیبا نے اسے فوراً پہچان لیا اور وہ بھی ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف چلا آیا۔ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ گجرات اپنے گھر لے گیا۔ وہ بھیڑی گلی کے ایک مکان میں کرائے پر رہتا تھا۔ ہم نے اسے اپنا ایڈریس بھی لکھ کر دیا کیونکہ ہماری رہائش تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے ہم کہیں اور رہتے تھے، اب یہاں مشین محلہ نمبر 2 میں رہتے ہیں، زیبن نے بتایا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر آنے لگا، مہینے میں 1 چکر ضرور لگاتا تھا، طالب حسین نے کہا، اور جب بھی آتا زیبن کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا خسر پسر کرتا رہتا تھا۔ اسی خسر پسر نے اس بیچارے کی جان لے لی، جانے کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتی رہی ہے اسے۔ لو جی کر لو گل، زیبن ہاتھ نچا کر بولی، میں نے کیا پٹیاں پڑھانا تھیں؟ بھلا حق کے لیے آواز اٹھانا کون سی بری بات ہے؟ میں نے کیا غلط کیا جو جمیل کو اصل حالات سے باخبر کر دیا؟ اپنی محنت کا نتیجہ بھی دیکھ لو پھر، طالب حسین نے کہا۔ جوان جہان گیا جان سے۔ میں نے ان کی باہمی تکرار میں مداخلت کرتے ہوئے زیبن سے پوچھا، تم نے کون سے حالات سے جمیل کو باخبر کیا تھا؟
وہ بولی، او جناب، میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا تایا بہت مکار اور بے ایمان شخص ہے. اس کی بیوی اور اولادیں جن زمینوں کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں وہ سب کچھ دراصل اسی کا ہے. اسے اپنے حق کے حصول کے لیے لڑنا چاہیے. وہ عدالت میں کیس کر دے، میں خود گواہی دوں گی اس کی حمایت میں. اسے کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس نے تمہاری تجویز پر عمل کیا؟ زیبن نے بتایا، پہلے تو اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا. میں ایک بار اسے اپنے ساتھ لے کر کڑیاں والا بھی گئی تھی اور وہاں کے دیرینہ رہائشوں سے اس بارے میں اس کے سامنے پوچھا تھا. انہوں نے بھی میری بات کی تصدیق کی. بس ایک مزارہ تھا جو اپنی ہی راگنی گا رہا تھا. اس کا موقف تھا کہ وہ زمین رانا نوازش علی کی ملکیت ہے اور امانت علی کا اس سے دور کا واسطہ نہیں تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی مدد کی خاطر وہ زمینیں سے دے رکھی تھیں، ورنہ ان کا اصلی مالک نوازش علی ہی تھا. میں نے جمیل اختر کو سمجھایا کہ یہ سب اس کے تایا کی چال ہے. امانت علی کی زمینوں کے کاغذات اس کے قبضے میں تھے. اس نے یقیناً ان کاغذات میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی. اگر جمیل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے اس بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے؟ عدالت ثبوت کے بغیر کارروائی نہیں کرتی. ثبوت تو کوئی نہیں ہے جناب، پر پورا پنڈ گواہی دے سکتا ہے اس بات کی. گواہی سے زیادہ اہمیت دستاویزی ثبوت کی ہوتی ہے. میں نے کہا، اگر تمہارے مفروضے کے مطابق نوازش علی نے بھائی کی زمینیں اپنے نام منتقل کرانے کے لیے کوئی گڑبڑ کر رکھی تھی تو جمیل کو سوائے مشکلات کے کچھ حاصل نہ ہوتا. وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا. طالب حسین نے بتایا، زیبن نے اس سے کہا تھا کہ عدالت میں جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اپنے تایا سے ملے گا، مگر میں اس کے لیے راضی نہیں تھی. اس طرح اس کا تایا ہوشیار ہو جاتا. میرا موقف یہ تھا کہ بے خبری میں سے عدالت میں گھسیٹا جائے. گزشتہ ہفتے کو وہ ہمارے یہاں آیا تھا. میں پوری رات اسے یہی سمجھاتی رہی. دوسرے روز دوپہر کا کھانا کھا کر وہ جانے لگا تو میں نے ایک مرتبہ پھر اسے تاکید کی کہ سیدھا گھر جائے اور یہ کہ لالا موسیٰ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے میری بات ماننے کا وعدہ بھی کیا تھا. پھر اللہ جانے وہ لالا موسیٰ نوازش علی کے پاس کیوں چلا گیا؟ میں نے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہارے یہاں سے سیدھا لالا موسیٰ ہی گیا تھا؟ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ اس کی لاش لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی ہے. میں نے پرسوچ انداز میں کہا. پھر پوچھا، جمیل نے تمہیں یہ تو بتایا ہی ہوگا کہ نوازش علی کا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے اتنا عرصہ کہاں گزارا تھا؟ وہ لالا موسیٰ سے سیدھا راول پنڈی چلا گیا تھا. وہاں کچھ عرصہ ایک ہوٹل میں برتن مانجتا رہا، پھر حسن ابدال کی طرف نکل گیا. وہاں بھی دل نہیں لگا تو گجرات چلا آیا. 5 سال سے وہ وہیں تھا. پنکھوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا اور بھیڑی گلی میں. میں نے زیبن کی بات قطع کرتے ہوئے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا. پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ جمیل اختر کا قتل رانا نوازش علی نے ہی کیا ہے؟ مجھے تو پکا یقین ہے جناب، زیبن نے جلدی سے کہا. طالب حسین بولا، اگر اس نے خود قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ضرور ہوگا. لالا موسیٰ میں جمیل کا کوئی اور دشمن نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا، مقتول جمیل اختر کی لاش لالا موسیٰ کے سرکاری ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے. اگرچہ اس کا اصل وارث نوازش علی ہی ہے، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی اس قتل میں ملوث ثابت ہو جاتا ہے تو پھر لاش اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اس صورت میں آپ جمیل کی لاش حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم اپنے طور پر. زیبن جلدی سے بولی، نہیں جناب، آپ لاش ہمیں دیں گے، ہم یہاں اپنے قبرستان میں سے دفن کریں گے. 2-4 رسمی سوالات پوچھنے کے بعد ہم واپس لالا موسیٰ آ گئے. اگلے روز میں نے ASI احمد حسن کو ساتھ لیا اور غلہ منڈی پہنچ گیا. مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے جان پہچان بھی ابھی محدود تھی. نوازش علی کی دکان ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی. ایک بہت بڑی دکان کی پیشانی پر رانا نوازش علی اینڈ سنس کا بورڈ آویزاں تھا. نیچے لکھا تھا گندم، چاول، گڑ اور تمام دالوں کے تھوک بیوپاری. ظاہر ہے اتنی بڑی غلہ منڈی میں وہ پرچون کی دکان تو کھول نہیں سکتا تھا. دکان خاصی بڑی تھی جس کے سامنے والا حصہ دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا. پچھلے حصے میں اناج کا گودام تھا جہاں فرش سے چھت تک بوریاں ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی تھیں. دکان کے دفتر والے حصے میں چند افراد موجود تھے جن میں رانا نوازش علی نمایاں نظر آ رہا تھا. دکان کے باہر 2 ٹرکوں پر مال لادا جا رہا تھا. مزدور اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں اٹھا کر ٹرکوں میں چڑھا رہے تھے. ہم پر نظر پڑتے ہی نوازش علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ قد آور اور قابل رشک صحت کا مالک تھا. اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے لگ بھگ لگایا.
کن پٹیوں سے اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، مگر مجموعی طور پر وہ چاقو چوبند اور فٹ نظر آتا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی پہلے وہ چونکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے آئیے تھانے دار صاحب، اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر اپنے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، تشریف رکھیں جناب۔ میں نے کہا، ہم تشریف رکھنے نہیں آئے رانا صاحب۔ پھر تنقیدی نظروں سے دفتر کا جائزہ لیا۔ ایک کونے میں کوئی منشی ٹائپ شخص میز پر مختلف قسم کی فائلیں سجائے حساب کتابیں مصروف تھا، جو ہمیں دیکھتے ہی کام چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ باقی 2 افراد ملاقاتی نظر آئے، ہو سکتا ہے وہ نوازش علی کی پارٹیاں ہوں۔ میں نے بغور ہر چیز کو دیکھنے کے بعد کہا، میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، حکم کریں آپ، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ ضروری باتیں سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ میری بات کا مطلب فوراً سمجھ گیا، فوراً بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ دفتر سے ملحقہ ایک اور کمرہ تھا۔ میں نے ASI کو دفتر میں ہی چھوڑا اور نوازش علی کے ساتھ اندرونی کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی سیٹنگ سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آرام کرنے کا کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ جہازی سائز پلنگ بچھا ہوا تھا، دوسری جانب صوفے لگے ہوئے تھے جن کے آگے ایک میز بھی موجود تھی۔ ہم صوفوں پر بیٹھ چکے تو نوازش علی نے پوچھا، ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم؟ ویسے موسم تو گرم کا ہی ہو رہا ہے، چائے منگواؤں یا کستوری والا دودھ؟ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت میں آن ڈیوٹی ہوں۔ وہ بجھ کر رہ گیا، پھر بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ خیر آپ بتائیں کس سلسلے میں میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، آپ جمیل اختر کو تو جانتے ہوں گے۔ کون جمیل اختر؟ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ میں نے کہا، وہی جمیل اختر جو آپ کے چھوٹے بھائی امانت علی کی اکلوتی اولاد تھا، اور آپ اسے کڑیاں والا سے لے کر اپنے گھر آئے تھے، کچھ یاد آیا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، پھر بولا، ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن بہت جذباتی اور بے وقوف ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کچھ عرصہ قبل گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ ہاں، میں نے اس کو تلاش کرنے کی بھی بہت کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ نوازش علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ میری دکان کا مال پورے ملک میں جاتا ہے، میں نے تمام دکانداروں اور ٹرک ڈرائیوروں کو بھی کہہ رکھا ہے کہ آتے جاتے آنکھیں کھلی رکھیں، اور جیسے ہی جمیل نظر آ جائے اسے فوراً لے کر میرے پاس آئیں۔ اس کے لہجے کا کھوکھلا پن بتا رہا تھا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ تو اس کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ کیا پوچھتے ہیں ملک صاحب، میں نے جمیل کو ڈھونڈنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ناگواری سے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں رانا صاحب۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ گزشتہ اتوار 4 دسمبر کو دوپہر کے بعد جمیل اختر آپ سے ملنے آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بدستوری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میں نے تو جمیل کو 8 سال سے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اسی رات یعنی 4 دسمبر کو کسی نے جمیل اختر کو قتل کر کے ریلوے لائن کے پاس پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس کی لاش سرکاری ہسپتال میں رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا، پلکیں جھپکائے بغیر بولا، قاتل کو گرفتار کر لیا آپ نے؟ اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جی میرا قاتل سے کیا تعلق واسطہ؟ آپ سے زیادہ واسطہ اور کس کا ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ میں نے کہا، آپ نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ آپ مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے میں نے بہت سا مواد جمع کر لیا ہے۔ آپ شرافت سے گرفتاری دے رہے ہیں یا ہمیں اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ میرا تجربہ تھا کہ رانا نوازی جیسے بااثر اور طاقتور لوگ خود ایسے کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے ملازمین یا کرائے کے بندوں سے کام لیتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ڈرا دھمکا کر رانا نوازش علی سے اصلیت اگلوا لوں گا، مگر وہ قتل والی بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ غصے سے بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف غلط رپورٹ دی ہے۔ میں نے کہا، حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے اور میں بھی اپنی تفتیش سے سمجھ چکا ہوں
بس چند کڑیاں باقی ہیں، وہ آپ ملا دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ زیب النساء نے مجھے سارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں کل ہی جہلم سے مل کر آیا ہوں۔ اچھا، وہ لالچی عورت! اس نے حقارت سے ایک طرف تھوک دیا۔ اس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں کسی کے بھڑکانے میں نہیں آتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اپنی تفتیش پر بھروسہ کرتا ہوں اور میری تفتیش مجھے سمجھا رہی ہے کہ قاتل آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ دھمکی آپ کسی اور کو جا کر دیں۔ میں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ میں شہر کا ایک معزز کاروباری آدمی ہوں۔ پشاور سے کراچی تک میری ایک ساکھ ہے۔ آپ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ قاتلوں کے ساتھ میں کسی رعایت کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، 2 منٹ کے اندر اندر فیصلہ کر لیں، اپنے قدموں سے چل کر تھانے جانا ہے یا ٹانگیں؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت اس وقت دیکھنے کے قابل تھی۔ زندگی میں کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہ کی ہوگی۔ وہ تلملا کر بولا، میرا نام نوازش علی ہے، میری رگوں میں راجپوت خون دوڑ رہا ہے۔ آپ مجھ سے متھا لے کر بہت پچھتائیں گے ملک صاحب۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، راجپوت خون پر فخر کرنے کا آپ کا حق ہے، مگر کسی بے گناہ کی جان لینے کا حق آپ کو نہیں دیا ہے۔ پھر میں نے آواز دے کر ASI کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے پوچھا، باہر کیا پوزیشن ہے احمد حسن؟ تھوڑی ہلچل ہے ملک صاحب۔ میں نے اسے ہلچل کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب آپ کے اندر آتے ہی وہ منشی ٹائپ شخص اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ پھر اس نے ٹرکوں کے پاس کھڑے ایک تنومند شخص کے کان میں کچھ کہا۔ بات سننے کے بعد اس شخص نے مشکوک نظروں سے اندر دفتر میں مجھے دیکھا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ منشی واپس آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باقی 2 افراد بھی اٹھ کر دفتر سے نکل گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کہیں نزدیک ہی ٹہلنے گئے ہوں۔ ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، یہ اپنے رانا صاحب تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ نوازش علی میرے تیوروں سے سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے اس نے کہا، جناب میں تو قانون سے ہمیشہ تعاون کرتا آیا ہوں، آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں اس لیے ہتکڑی نکالو احمد حسن۔ میں نے نوازش علی کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے ASI کو حکم دیا۔ نوازش علی لجاجت سے بولا، آپ تو خوامخواہ ناراض ہو گئے ملک صاحب، آپ چاہیں تو ہمارے درمیان دوستی ہو سکتی ہے، میں یاروں کا یار ہوں، آپ کی ہر خدمت کو تیار ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک تگڑی رشوت کی پیشکش کی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جمیل اختر کو اسی نے قتل کروایا تھا۔ میں نے ASI کو حکم دیا، گرفتار کر لو اسے۔ ASI ہتکڑی لے کر نوازش علی کی جانب بڑھا تو اس نے رشوت کی رقم دگنی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ بھی کم ہو تو میں نے کڑک کر کہا، تم نے سنا نہیں احمد حسن، فوراً گرفتار کر لو اسے۔ نوازش علی کو اپنی دولت پر بڑا مان تھا۔ میرے لہجے کی سختی برقرار رہی تو اس کا سارا مان خاک میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر شدت توہین کی سرخی نمودار ہوئی۔ پھر وہ مجھ پر اپنے تعلقات کا رعب جمانے کے لیے اونچی اونچی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات سے مروب ہوئے بغیر کہا، رانا جی، عزت اور ذلت صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اپنے اونچے اونچے تعلقات کی دھمکیاں تم کسی اور کو دینا۔ میں ہمیشہ اپنا استعفیٰ جیب میں رکھتا ہوں۔ ASI نے میرے حکم کی تعمیل میں نوازش علی کو آہنی زیور پہنا دیا تو پہلی مرتبہ مجھے اس کے چہرے پر فکر کے سائے نظر آئے۔ وہ میرے گھٹنوں کو چھو کر رو دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب اس غلہ منڈی میں میری بڑی عزت ہے، لوگ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں دے کر کیا سوچیں گے، میں تو جیتے جی مارا جاؤں گا، نہ مر سکا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں آپ کے ساتھ تھانے چلنے کو تیار ہوں، مگر ہتکڑی کھول دیں، بس میرا آپ سے اتنا سا سوال ہے۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے ہی تھے۔ ASI میرے اشارے پر منشی کو گرفتار کرنے بیرونی دفتر میں جا چکا تھا۔ منشی کی ذات بھی شک سے پاک نہیں رہی تھی۔ ASI نے اس کی جس حرکت کا ذکر کیا تھا میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ رانا نوازش علی کی حالت سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت اگر اس کے سامنے مناسب چارہ پھینکا جائے تو وہ بآسانی نگل لے گا اور بہت سی کام کی باتیں اگل بھی دے گا۔ میں نے ایک آزمودہ حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، رانا صاحب، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ جمیل اختر آپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، اس لیے اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ مجھے حقیقت سے آگاہ کر کے اپنی پوزیشن صاف کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے چونک اور حوصلہ افزا نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ تو مجھے جمیل اختر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر چکے ہیں،
मैं अपनी पोजीशन किस तरह साफ कर सकता हूँ? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप असल कातिल की निशानदही करके अपने लिए सुल्तानी गवाह बनने की राह तो हमवार कर सकते हैं। खुदा की कसम आप यकीन करें, मैं कातिल के बारे में कुछ नहीं। मैंने इसे टोक दिया। शिकार चारे पर मुंह मारने को तैयार था, इसलिए मैंने ढील देते हुए कहा, मुझे ये भी मालूम है कि आप जमील अख्तर के कातिल से वाकिफ नहीं हैं। मैंने दानिस्ता झूठ बोलकर इसका एतमाद हासिल करने और इससे मजीद घुसने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि 4 दिसंबर को बाद दोपहर क्या वाकयात पेश आए थे? अचानक वो थका हुआ नजर आने लगा। इसके कंधे झुक गए। इस वक्त वो मुझे पिंजरे में फंसे हुए बेबस चूहे की तरह नजर आ रहा था। मैंने अपना जाल आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए कहा, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ राना साहब, आप मुझे हकीकत बताकर अपनी गर्दन बचा सकते हैं। इसके असाब जवाब दे गए। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर वहीं सोफे पर ढह गया और इसकी पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैंने बाहर दफ्तर में आकर एएसआई से कहा कि वो मुंशी को लेकर थाने चला जाए, मुझे अभी थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। एएसआई फौरन वहां से रवाना हो गया। मैं अंदर आकर राना के पास बैठ गया। इसने आंखें खोलकर उदास नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, शुरू हो जाए राना साहब, वक्त बहुत कम है। मैं थाने में बहुत जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है थाने ही चलते हैं, वहाँ ज्यादा मुनासिब तौर पर बात हो सकेगी। नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ यहीं बता दूंगा। वो पहलू बदलकर हथकड़ी की तरफ इशारा करके बोला, आप इसे तो खोल दें मलिक साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर इसकी फरमाइश पूरी कर दी। वो कलाइयों को अच्छी तरह मसलने के बाद बोला, मलिक साहब, आपका एएसआई मेरी मुंशी को गिरफ्तार करके ले गया है। मेरी दुकान में इस वजह से सनसनी फैल गई होगी। बाहर ट्रकों पर माल लोड हो रहा है, कई अफराद यहाँ मौजूद हैं। आप अगर इजाजत दे तो मैं अपने वर्कर्स को सूरत हाल की वजाहत कर दूं, फिर हम इत्मीनान से दफ्तर में बैठकर बात करेंगे। मैंने पूछा, मुंशी की गिरफ्तारी के बारे में आप लोगों को क्या बताएंगे? वो एक आंख दबाकर बोला, आप फिक्र ही ना करें, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसकी गिरफ्तारी के लिए खुद पुलिस बुलवाई है। वो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा था। एक लम्हे को इसने रुककर कहा, ये कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, मैं इसकी तरफ से इस सिलसिले में मशकूक तो हूँ। मैंने इसे इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद हम बैरूनी दफ्तर में आमने सामने बैठे थे। इस वक्त हमारे सिवा वहाँ और कोई भी नहीं था। राना नवाजिश अली ने दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद एक मुलाजिम को हिदायत कर दी थी कि इधर किसी को आने न दिया जाए। एक अच्छी बात यह थी कि दरवाजे में लगे शीशे से मैं बाहर का मंजिल वाज़े तौर पर देख सकता था, जहाँ ट्रकों पर लोडिंग का काम जारी था। 4 दिसंबर को इतवार था। इतवार को हम छुट्टी करते हैं, इसलिए दुकान बंद होती है। नवाजिश अली ने मालूमात उगलते हुए बताया, हस्बे मामूल इस रोज भी दुकान बंद थी, लेकिन दोपहर के बाद मुझे मजबूरन दुकान खोलना पड़ी। आजाद कश्मीर से एक पार्टी का फोन आया था कि उन्हें फौरी तौर पर 2 ट्रक गंदम और 1 ट्रक गुड़ चाहिए। कारोबार में दूसरी पार्टी की जरूरत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, चनाचे मुझे दुकान खोलनी पड़ी। मेरे पास जाती 3 ट्रक हैं, जिनमें से 1 ट्रक इस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था। बहरहाल मैंने किसी न किसी तरह 1 ट्रक और चंद मजदूरों का इंतजाम किया और जल्दी जल्दी ट्रकों पर मतलूबा माल बार करवाने लगा। इसने सांस लेने के लिए मुख्तसर वक्फा किया, फिर बात जारी रखी। कोई 3:30 बजे के करीब जमील अख्तर को मैं अपनी दुकान पर देखकर हैरान रह गया। मैं इसे तकरीबन 8 साल के बाद देख रहा था। वो कुछ तब्दील तो हो गया था, ताहम मैंने इसे पहचानने में देर नहीं लगाई। अब वो 23-24 साल का एक कड़ियल जवान था। मैं बड़ी गर्मजोशी के साथ इससे बगलगीर हो गया, मगर इसके रवैये में मुझे सर्द महरी और हुसीलेपन का एहसास हुआ। फिर जल्द ही इसकी वजह भी मालूम हो गई। इसने मुझे वो तमाम बातें बताई जो इसकी खाला ज़ेबन ने मेरे खिलाफ इसके जहन में भर दी थी, बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सीधे और शरीफाना तरीके से इसका हक इसके हवाले नहीं करूँगा तो वो अदालत से रुजू करेगा। मैंने समझाने वाले अंदाज में निहायत ही नर्म लहजे में कहा, बरखुदार, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। तुम्हारी मासी तुम्हें बहका रही है। दरअसल वो अपनी बेटी बानो की शादी तुमसे करना चाहती है, इसलिए झूठ बोल रही है कि कड़ियांवाला की अराजी तुम्हारे वालिद मरहूम की है। इसने तो तुम्हारी वालदा की वफात पर भी तुम्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैंने इसकी एक नहीं चलने दी। जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ, इस वक्त तुम अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। फिर 4 साल भी ना हुए थे कि तुम्हारी वालदा चल बसी। इसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया।
اس وقت تمہاری اتنی عمر نہیں تھی کہ زمین و جائیداد کے معاملات کو سمجھ سکتے۔ بعد میں تو تمہیں میں نے سب کچھ بتا ہی دیا تھا کہ وہ زمینیں دراصل میری ہی تھیں، جو میں نے تمہارے والد کو ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی تھی۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولا، یہ سب کچھ تو آپ میرے ذہن میں سالوں سے بھر رہے ہیں، میں نے تمہیں وہی بتایا ہے اور بتاتا آ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ وہ برہمی سے بولا، آپ اور آپ کی اولادیں تو میرے والد کی زمینوں کی کمائی پر مزے لوٹتے رہے ہیں اور میں اس گھر میں ایک نوکر کی حیثیت سے زندگی گزارتا رہا، لیکن اب حقیقت کا مجھے پتہ چل گیا ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، تمہاری ماسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ میرے پاس آ جاؤ، اور ہاں، تم اتنے سال تک کہاں رہے ہو؟ معمولی سی بات پر ناراض ہو کر کوئی یوں چلا جاتا ہے؟ تم تو تصور نہیں کر سکتے میں تمہارے لیے کتنا پریشان رہا ہوں۔ کیا اب تک تم اپنی ماسی کے پاس تھے؟ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیسا فیصلہ؟ گھر کا معاملہ گھر ہی میں نمٹ جائے گا یا مجھے مقدمے بازی کرنا پڑے گی؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمے بازی کی راہ بھی تمہیں تمہاری ماسی نے دکھائی ہوگی، آپ اس کو چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، تمہاری بات کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ تمہاری ماسی تم سے کوئی پرانی دشمنی نکالنا چاہتی ہے اور اس کا اعلیٰ کار بننے کے لیے اندھے ہو گئے ہو۔ ایک ماسی ہی کی بات نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کڑیاں والا کے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ زمینیں میرے والد مرحوم کی ہیں جن پر آپ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ اندر سے کھلا رہا تھا، مگر میں جواباً طیش میں نہیں آنا چاہتا تھا، بلکہ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ماسی کے سحر کا کوئی توڑ کر سکوں۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، برخوردار، تم تو بزرگوں کا احترام بھی بھول گئے۔ یہ تم اپنے تایا سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ وہ تایا جس نے تمہیں ایک باپ بن کر پالا، کھلا پلا کر جوان کیا، پڑھا لکھا کر اس معاشرے کا ایک معزز شہری بنایا، تم اس تایا کو آنکھیں دکھا رہے ہو؟ میں اس تایا کو آنکھیں دکھا رہا ہوں جس نے بری طرح بے عزت کر کے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جو میرے والد مرحوم کی تمام زمین و جائیداد پر قبضہ کر چکا ہے۔ میں نے اس پر بھی سخت رویہ اختیار نہیں کیا اور کہا، لگتا ہے تمہاری ماسی کوئی گہری سازش کر رہی ہے اور گاؤں والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ پاؤں پٹک کر بولا۔ میں اب یہاں سے سیدھا پٹواری کے پاس جاؤں گا، پھر تحصیلدار کے پاس، اور جہاں جہاں بھی ضروری ہوا، مگر میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے میرا حق واپس نہیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو میں نے آواز دے کر اسے روک لیا اور کہا، تم ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہو، میں اپنی بات کی سچائی کے لیے تمہیں وہ تمام کاغذات اور دستاویزات دکھا سکتا ہوں جو مجھے کڑیاں والا کی زمینوں کا مالک ثابت کرتی ہیں، پھر تو تمہارا شک دور ہو جائے گا نا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہاں دکھائیں مجھے وہ دستاویزات، وہ دیکھنے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا، تم آرام سے دفتر میں بیٹھو، ذرا یہ کام ختم ہو جائے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلوں گا اور تمام دستاویزات نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ میں اس گھر میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، آپ شاید بھول گئے ہیں، مگر میں ماضی کا وہ شرمناک واقعہ نہیں بھول سکتا میں وہ دن۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا اور نرم لہجے میں کہا، تم وہاں نہیں جانا چاہتے، مگر دفتر میں تو آرام سے بیٹھو، ٹرک روانہ ہو جائے تو میں گھر جا کر وہ کاغذات لے آؤں گا۔ اب تو خوش ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اسی کرسی پر ملک صاحب جہاں اس وقت آ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں باہر جا کر کام کی نگرانی کرنے لگا۔ مغرب کی اذان تک میں کام سے فارغ ہوا تو میں کاغذات وغیرہ لینے گھر چلا گیا، مگر جب میں واپس آیا تو جمیل وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بیٹے فیاض احمد نے بتایا کہ وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ عدالت ہی سے رجوع کرے گا۔ رانا نوازش علی بات ختم کر چکا تو میں نے کہا، جب وہ دستاویزات دیکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا تو پھر چلا کیوں گیا؟ رب جانے ملک صاحب، نوازش علی نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، لگتا ہے زیبر نے اسے میرے خلاف کرنے کے لیے کوئی ایسا تعویذ گھول کر پلا دیا تھا کہ اس کا دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ مجھے تو وہ کوئی پاگل ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، رانا صاحب جب آپ کاغذات لینے گھر گئے تو دکان میں کون تھا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، ایک تو میرا بڑا بیٹا فیاض احمد تھا اور منشی تھا اور 2-4 پلے دار مزدور تھے۔ میں نے کہا، رانا صاحب وہ چھٹی کا دن تھا اور آپ نے ہنگامی حالات کے تحت دکان کھولی تھی۔ منشی اس دن کیسے وہاں پہنچ گیا؟ منشی کا گھر ادھر منڈی کے نزدیک ہی ہے، نوازش علی نے بتایا۔ میں نے آتے ہوئے راستے میں اسے بھی لے لیا تھا۔
پانڈی وغیرہ تو ادھر منڈی میں ہی پھٹوں پر بیٹھے مل جاتے ہیں۔ ویسے میں نے احتیاطاً اپنے گھریلو ملازم شیرو کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے پوچھا، شیرو آپ کے گھر میں کس قسم کی ملازمت کرتا ہے؟ جی وہ میرا ڈرائیور ہے، اس کے علاوہ فارغ وقت میں گھر کے اوپری کام بھی کرتا ہے۔ رانا صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ دستاویزات وغیرہ لے کر واپس دکان پر پہنچے تو جمیل وہاں سے جا چکا تھا۔ اس وقت دکان میں اور کون کون تھا؟ یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں، نوازش علی نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو جواب دینے میں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پہلے والے سوال اور اس سوال میں تھوڑا فرق ہے۔ پہلے میں نے پوچھا تھا گھر جاتے وقت دکان میں کون کون تھا، اب پوچھ رہا ہوں جب آپ کی واپسی ہوئی تو دکان میں کون موجود تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، پانڈی تو اس وقت تک رخصت ہو چکے تھے، فیاض احمد، منشی اور شیرو وہیں پر موجود تھے۔ میں نے چکتے ہوئے سوال کیا، شیرو تو آپ کا ڈرائیور ہے، آپ اس کے ساتھ گھر چلے گئے تھے؟ جی وہ بات دراصل یہ ہے کہ گھر سے دکان پر آنے جانے کے لیے میں گاڑی استعمال نہیں کرتا، فاصلہ ہی کتنا ہے آخر، ویسے بھی اتنی چہل قدمی تو کرنی ہی چاہیے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، منشی تو اس وقت تھانے میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ 4 دسمبر کو لوڈنگ کرنے والے مزدوروں اور آپ کے ڈرائیور شیرو سے ابھی مل سکتا ہوں؟ اور وہ آپ کا صاحبزادہ فیاض احمد کدھر ہے؟ لوڈنگ والے بندے تو ہم نے اپنا کام چلانے کے لیے ادھر ادھر سے پکڑے تھے، وہ ہمارے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، اس لیے ان سے ملاقات تو ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور فیاض احمد اس وقت گھر پر ہوگا، وہ کل ہی لاہور سے آیا ہے، دونوں بھائی ادھر بڑے کالج میں پڑھتے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں، باری باری گھر کا چکر لگا لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اسے دفتر کے دروازے سے باہر جھانکا، پھر بولا، شیرو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا، اب نظر نہیں آ رہا، آپ ٹھہرے میں اسے ڈھونڈتا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے دفتر کے باہر جا کر ایک مزدور کو کچھ ہدایات دی، پھر اندر آ گیا۔ اس نے مذکورہ مزدور سے جو بات کی تھی وہ میں نے بھی سنی تھی، اس نے واقعی شیرو کو تلاش کرنے کی بات کی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مزدور نے آ کر بتایا کہ شیرو آس پاس کہیں بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے گھر کی طرف چلا گیا ہو۔ نوازش علی نے قیاس آرائی کی، میرے ذہن میں اے ایس آئی کی فراہم کردہ اطلاع محفوظ تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے منشی نے دفتر سے باہر جا کر ایک قدآور شخص سے پراسرار انداز میں کسر پسر کی تھی، مجھے شک تھا کہ وہ شخص شیرو ہو سکتا تھا۔ نوازش کے بیان کے مطابق مقتول جمیل اختر اس کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلا گیا، تو اس وقت دکان پر اہم افراد منشی، شیرو اور نوازش کا بیٹا فیاض احمد موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ تینوں افراد جمیل اختر کے قتل کا معمہ حل کرنے میں بہت کام کے بندے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کیس میں خاصی روشنی ڈال سکتے تھے۔ میں نے تینوں کو متشبہ افراد کی فہرست میں سب سے اوپر رکھ لیا اور رانا نوازش علی سے کہا، رانا صاحب، زمینوں کی وہ مالکانہ دستاویزات بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اس نوعیت کی گھبراہٹ نمودار ہوئی جیسے کسی چور کی چوری پکڑے جانے پر اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر نوازش علی نے بھتیجے کا قتل نہیں بھی کروایا تو اس نے زمینوں کے معاملے میں ضرور کوئی بڑا گھپلہ کیا ہوگا۔ وہ جب خاصی دیر تک مضطرب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا تو میں نے کہا، دستاویزات دکھانے میں کوئی قباحت ہے کیا؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ کاغذات یہاں نہیں ہیں، گھر پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں ایسی اہم چیزوں کو تو دفتروں میں نہیں رکھا جا سکتا نا، یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ گھر چلتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، چلیں ابھی چلتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زمین کی ملکیت کے کاغذات دیکھنے کی بات میں نے ایسے ہی کر دی تھی، دراصل میں اس کے گھر اس لیے جانا چاہتا تھا کہ شیرو وہیں مل سکتا تھا، اور نوازش علی یہ تو بتا ہی چکا تھا کہ اس کا بیٹا فیاض احمد لاہور سے آیا ہوا ہے اور اس وقت گھر پر ہی ہے۔ ایک مشکوک فرد منشی اس وقت تھانے میں تھا، باقی دونوں افراد کی ضرورت تھی اور یہی ضرورت مجھے رانا نوازش علی کے گھر جانے پر اکسا رہی تھی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو پھر منشی نے جس قد آور تنومند شخص سے سرگوشی کی تھی وہ شیرو ہی تھا، جو وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا، اور مجھے کامل یقین تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز اطلاع دینے فیاض احمد کے پاس گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ دفتر سے باہر نکلے۔ رانا نوازش علی نے چند لوگوں کو کام کے بارے میں کچھ احکامات جاری کیے، پھر ہم پیدل ہی اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں رانا نوازش علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بسط اصرار مجھے کستوری والا دودھ پلا ہی دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر سے ایک فائل اٹھا لایا، فائل کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا،
یہ فائل میں نے بالکل الگ ہی رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ کر اپنی تسلی کر لیں۔ میں نے فائل کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں لگے ہوئے تمام کاغذات پاکستان بننے سے پہلے برٹش گورنمنٹ کے جاری کردہ تھے اور اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ موزہ کڑیاں والا کی زمینوں کا مالک اور مختار رانا نوازش علی ہی تھا۔ ان کاغذات کی صداقت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کتنے ہی عیار لوگوں نے دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر اپنی جعلی دستاویزات تیار کروا لی تھی۔ ایسے بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً قانون کی گرفت میں بھی آ چکے تھے، لیکن بیشتر عیش کر رہے تھے۔ یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ رانا نوازش علی کا شمار بیشتر میں ہوتا ہو۔ مختلف کاغذات پر برٹش عدالت کے فیصلوں کی مہریں بھی ثبت تھیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹھیکیداری کا معاہدہ بھی تھا، جس کے مطابق یہ زمینیں جن کا مالک نوازش علی تھا امانت علی کو کاشتکاری کی غرض سے دی گئی تھی۔ اس معاہدے پر مقتول جمیل اختر کے مرحوم والد امانت علی کے دستخط بزور مزار ثبت تھے۔ میں نے فائل واپس کرتے ہوئے نوازش علی کو ایسا تاثر دیا جیسے اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ابھی مجھے اس کے فرزند ارجمند پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ میں دوستانہ لہجے میں بولا، رانا صاحب آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا فیاض احمد آج کل آیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نظر نہیں آیا، کیا گھر میں نہیں ہے؟ نظر تو وہ مجھے بھی نہیں آیا، اس نے کہا۔ ٹھہرے میں اس کی ماں سے پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا وہ کچھ دیر پہلے لاہور چلا گیا ہے۔ مجھے اچانک خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ کل ہی لاہور سے آیا ہے، پھر اتنی جلدی واپس کیسے چلا گیا، اور وہ بھی آپ کو بتائے بغیر؟ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب، وہ مضطرب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بیوی نے بتایا ہے کہ کوئی ضروری فون لاہور سے آیا تھا، اس لیے اسے جانا پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میرا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، فیاض احمد لاہور میں کس کالج میں پڑھتا ہے؟ نوازش علی نے مجھے اس کے کالج کا نام اور کلاس وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ کا ڈرائیور شیرو کدھر ہے؟ ابھی ادھر صحن میں تھا، میں اسے تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کا بیان بھی بہت ضروری ہے، بلائیں اسے۔ نوازش علی نے پوچھا، اس کے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی سخت ضرورت ہے رانا صاحب، میں نے قطعیت سے کہا۔ منشی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ان لوگوں نے آخری مرتبہ مقتول کو زندہ دیکھا تھا۔ ویسے آپ پریشان نہ ہوں، اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا، بس معمول کے چند سوالات کرنا ہے جیسے آپ سے کیے ہیں۔ میں نے رانا کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد اس کی بیٹے کی باری آنے والی ہے، اس طرح وہ فیاض احمد کو اطلاع کر سکتا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو خبر ضرور کرے گا۔ وہ خاصا ہوشیار اور کائیا قسم کا آدمی نظر آتا تھا، مگر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کم از کم فی الحال کچھ نہیں، کیونکہ فیاض احمد اس وقت میری دسترس سے دور تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا پڑتا، کیونکہ وہاں کالج میں بغیر وارنٹ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اس وقت عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا، دوسرے روز اتوار تھا، اب یہ معاملہ پیر کو ہی نپٹایا جا سکتا تھا۔ میں نے شیرو کو ساتھ لیا اور تھانے واپس آ گیا۔ اسے میں نے گرفتار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے اطمینان کی ایک وجہ رانا نوازش علی کی وہ تسلیاں بھی تھیں جو اس نے وقت رخصت اسے دی تھی۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے شیری کو خوفناک حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بہادر علی، اسے ذرا تھانے کے ادب آداب تو سکھاؤ۔ شیرو بہادر علی کو دیکھتے ہی سہم گیا، وہ شکل سے پورا جلاد نظر آتا تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے شیری کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر مجھ سے کہا، تسی فکر ہی نہ کرو سرکار، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ شیرو خود بھی خاصا صحت مند اور قد آور تھا، مگر بہادر علی اس پر 1.25 سیر نہیں بلکہ 1.5 سیر تھا۔ بہادر علی نے اسے بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، پھر خوفناک لہجے میں پھنکارا، چلو سورما جی آگے لگو۔ شیرو میری جانب دیکھ کر منمنایا، تھانے دار صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ معمولی سوالات ہی پوچھیں گے، یہ حوالدار صاحب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ سوالات بھی تم سے پوچھیں گے شیر خان کے مامے، پہلے تھوڑی سیر شیر تو کر لو۔ میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہادر علی نے اسے کالر سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے کہا، ذرا چھری کے نیچے دم تو لو باگڑ بلے کی اولاد، ابھی تو تم نے ہماری بہت خدمتیں کرنا ہے۔ شیرو نے تھوڑا پسو پیش کیا، مگر بہادر علی سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔
اس کے جاتے ہی میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر منشی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ منشی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے ASI احمد حسن بھی آ گیا۔ منشی کی حالت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تک اس کی خاصی خادم عطارت ہو چکی تھی۔ میں نے ASI کو کوئی ہدایت نہیں کی، مگر تھانے کی روایتی مہمانداری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے ASI سے پوچھا، احمد حسن تم نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہ ملک صاحب، میں نے تو اس سے بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ وہ منشی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ تصدیق کر لیں جناب۔ منشی 35-36 سال کا ایک دبلا پتلا اور کمزور سا شخص تھا۔ ASI کے جواب پر اس نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ ASI نے اس کی گردن میں ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، مار تو اب شروع ہوگی بچو۔ وہ اور زور زور سے رونے لگا۔ میں نے اسے ایک دبکا مارا۔ اوے کیا زنانیوں کی طرح ٹسلے بہا رہا ہے؟ اگر تُونے رونا بند نہ کیا تو کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے فوراً آنکھیں خشک کی اور خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بشیر احمد۔ ہاں تو بشیرے، کیا ارادہ ہے؟ جو میں پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے یا پھر؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سرکار۔ اس نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا، صبح دکان پر تم نے شیرو کے کان میں کیا بات کہی تھی؟ شیرو کا نام سن کر وہ چونکا۔ او جناب، وہ تو ASI نے اس کی کمر پر لات رسید کی۔ اوے کیا وہ تو لگا رکھی ہے؟ تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ ملک صاحب، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ میں نے اٹھ کر اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ بے قصور کے گھوڑے، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دے، ورنہ مار مار کر دھواں نکال دوں گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ASI نے خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ ایسے کچھ نہیں بتائے گا، اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی زبان خود کھلواؤں گا۔ چھوٹے رانا صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ منت آمیز لہجے میں گھگھیایا۔ اوے کون چھوٹے رانا صاحب؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے کس بات سے تمہیں منع کر رکھا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں تشدد کے لہراتے سائے دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ میری جان کا سوال ہے جناب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بچے تمہارے تو اب یتیم ہو کر ہی رہیں گے منشی بشیرے۔ ASI نے قاتلانہ انداز میں سے گھورا۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو رانے کے ہتھے چھڑو گے نا؟ ہم تو مار مار کر یہیں تھانے کے احاطے میں دفن کر دیں گے، نہ کوئی قبر بنے گی، نہ پتہ نہ نشان۔ ہائے وے میرے سونے ربا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے فریاد کے نہ ہوا۔ میں نے کہا، تم نے ابھی بتایا نہیں کہ کون سے رانا صاحب نے تمہیں کچھ بتانے سے منع کیا ہے۔ اگر جواب دینے کا موڈ نہیں ہے تو میں تمہیں ASI کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے اچانک میز کے نیچے گھس کر میری ٹانگیں پکڑ لی، پھر زاروں کتار ہونے لگا۔ ASI نے بمشکل اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان کپ کپاتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ رانا صاحب کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، پھر میں آپ کو پوری تفصیل سناتا ہوں۔ اوئے ہم تیرے بیبے کے نوکر ہیں، ASI نے گرج کر کہا، ہم ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں نے منشی بشیر احمد سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے بدلتے ہوئے رویے پر ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سامنے بچھی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بنسبت نرم لہجے میں کہا، تم نے سنا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا، پھر حیرت آمیز سوالیہ نظروں سے میری جانب تکنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے آگے کو جھکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، منشی بشیر احمد، میں جانتا ہوں تم ایک شریف آدمی ہو اور تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، مگر جرم کی پردہ پوشی کرنا بھی ایک سنگین جرم ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کر کے اس کی آنکھوں میں اپنی بات کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اندھیرے میں ایک تیر چلا دیا۔ بشیر احمد، میں نے ایک پولیس پارٹی رانا فیاض احمد کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دی ہے، اور شیرو بھی اس وقت حوالات میں بند ہے۔ شیرو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ 4 دسمبر اتوار کی شام دکان میں کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اب تم مزید جھوٹ بولو گے تو خود کو جیل جانے سے نہیں بچا سکو گے، اور رانا صاحب کی دھمکی کی تم پرواہ نہ کرو، میں اسے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، سارا الزام شیرو پر ڈال دوں گا۔ اب سوچ لو، سچ بول کر جان چھڑانا چاہتے ہو یا ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا چاہتے ہو؟
اپنی بات ختم کر کے میں اسے گھورنے لگا۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ میرے جھانسے میں آ گیا، پھر دھوپ نکل کر بولا، جب شیرو نے سب کچھ اگل دیا ہے تو باقی کیا بچا ہے؟ تھوڑا توقف کر کے اس نے کہا، پر تھانے دار صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے یقین دلایا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر مجھے ساری کتھا سنا دی۔ میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، منشی بشیر احمد کو شیرو والی حوالات میں بند کر دو اور شیرو کو میرے پاس لے آؤ۔ حوالدار اسے لے کر جانے لگا تو میں نے پیچھے سے کہا، منشی کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ منشی بشیر مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار شیرو کو لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ASI احمد حسن بھی آ گیا۔ شیرو کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کی خاصی درگت بنائی گئی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک طرف حوالدار بہادر علی اور دوسری جانب احمد حسن جم کر کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ دیر تک خاموش نظروں سے شیرو کو گھورتا رہا۔ کمرے میں محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر اس سناٹے میں میری آواز گونجی۔ میں نے حوالدار اور ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں جس کا انجام آپ شیرو کی زبانی سنیں گے۔ وہ دونوں ہمتن گوش ہو گئے، مگر شیرو بے چینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے رویے پر کسی تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے منشی بشیر احمد کو حوالات میں بند ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر منشی کی سنائی ہوئی کہانی کی روشنی میں کہنا شروع کیا۔ 4 دسمبر بروز اتوار، چھٹی کا دن، غروب آفتاب کے بعد غلہ منڈی کی ایک دکان پر 4 افراد ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے جو کسی قسم کی کوئی دستاویزات گھر سے لانے کے لیے گیا تھا۔ شاید میں نے غلط کہہ دیا۔ دراصل ایک شخص محو انتظار تھا جو مذکورہ دن سپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ پھر اچانک منتظر شخص اور دکان کے مالک کے بیٹے میں کسی بات پر تلخ کلامی شروع ہو گئی جو ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ واضح رہے کہ وہاں موجود 4 افراد میں ایک شخص یہی دکاندار کا بیٹا تھا جس سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ کسی دوسرے شہر وہاں پہنچا تھا۔ اس کی غالب گفتار سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی دیرینہ چپکلش تھی۔ باقی 2 افراد میں سے ایک اس دکان کا منشی اور دوسرا مالک دکان کا ملازم خاص تھا۔ چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گھر جانے والا شخص اس دکان کا مالک تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے شیرو کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے تفکر کی گہری گھٹا چھائی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر ایک موقع پر بیرون شہر سے آنے والا شخص دکاندار کے بیٹے پر بھاری پڑنے لگا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہٹے کٹے ملازم خاص کے حق نمک نے جوش مارا اور وہ اپنے مالک کی مدد کو لپکا۔ اس نے اپنے مالک کے اوپر چھائے ہوئے شخص کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر دبانا شروع کر دی۔ شاید کوئی حساس رگ دب گئی کہ اس شخص کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابھی تک مالک دکان واپس نہیں آیا تھا۔ ان تینوں افراد نے کسی نہ کسی طرح بے ہوش ہونے والے شخص کو گھسیٹ کر گودام میں رکھی ہوئی اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپا دیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو مالک دکان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں دکاندار کا بیٹا ان دونوں کو اپنی مرضی کا بیان رٹوا چکا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو ان کی خیر نہیں ہوگی۔ میں نے بات ختم کر کے شیرو کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، باقی کی کہانی یہ سنائے گا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ قسطوں میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کا انگ انگ خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کو چیرا لگاتے ہیں جناب، حوالدار بہادر علی نے خوفناک انداز میں کہا۔ پھر اس کا ایک ایک اعضا پکار اٹھے گا، ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ ASI احمد حسن نے کہا، میرے خیال میں اس کی شلوار میں چوہے چھوڑ کر پائنچوں کا منہ باندھ دیتے ہیں، پھر زبان تو کیا۔ ASI جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں نے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں اے رانا کے پالتو کتے، کون سا طریقہ ٹھیک رہے گا؟ وہ خدا اور رسول کی قسمیں کھانے لگا اور رو رو کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اس کے مگرمچھ کے آنسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، حرام کے تخم، مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ تمہارے باپ منشی بشیر نے ہمیں سارا واقعہ سنا دیا ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے یار رانا فیاض کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی بھی روانہ کر دی ہے۔ اب تم سیدھے سادے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، مجھے بتا دو، بے ہوش ہونے کے بعد جمیل اختر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اور وہ ادھر ریلوے لائن کے پاس کس طرح پہنچا؟
پھر میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تم پولیس کے رگڑے میں آ چکے ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے سچ بولا تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ عجیب لہجے میں بولا، آپ مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ اوے سوچنا کیا ہے لکڑی کے باندر، جو سچ ہے ابھی بتا دو۔ میں نے اسے جھڑکا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ سوچنے کی مہلت حاصل کر کے کوئی نئی کہانی گھڑنا چاہتا ہے، شاید اسے اپنی ولین نعمت کا انتظار ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح فرفر آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ کیوں ڈش کرے، کیا ارادہ ہے؟ رانا نوازش علی سے کسی مدد کی توقع مت رکھنا، اس کا تو اپنا بیٹا پھائے لگنے والا ہے۔ میں نے حتمی لہجے میں پوچھا۔ منشی مجھے بے قصور نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ رانا نوازش علی قتل کی اس واردات سے آگاہ نہیں تھا، ورنہ وہ میرے سوالات کی پکڑ میں آ جاتا۔ منشی کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ رانا نوازش علی کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی تھی۔ قاتل دونوں میں سے کوئی ایک تھا، رانا فیاض احمد یا شیرو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل اختر کی موت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ رانا فیاض اور جمیل کے درمیان جھگڑا شام 6 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل کو بے ہوش کرنے کے بعد جب اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپایا گیا تھا تو وہ اس وقت زندہ تھا۔ میں نے شیرو کو سوچنے کی مہلت دینے کی بجائے حوالدار بہادر علی کے حوالے کر دیا۔ وہ خوشی خوشی اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوچھ گچھ کے کمرے کی طرف سے مجھے شیرو کے بلبلانے کی آوازیں آنے لگی، پھر اس کی دل دوز چیخوں میں تیزی آتی گئی۔ 10 منٹ بعد ادھر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کے 1 منٹ بعد حوالدار نے آ کے مجھے بتایا، ملزم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو چکا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو حاضر کروں؟ میں نے پوچھا، بہادر علی کہیں چیرا تو نہیں لگا دیا اس کو؟ نہیں جناب، آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حوالدار نے کہا، بس ذرا کرسی کے پایوں والا کلیا آزمایا تھا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ اسے، میں نے کہا۔ پلک جھپکتے میں حوالدار نے شیرو کو پیش کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اس طرح اوپر نیچے جھٹک رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پرواز کے لیے پر تول رہا ہو۔ اس کی حالت خاصی قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور آنکھوں میں مایوسی ہچکولے لے رہی تھی۔ 10-15 منٹ کی محنت سے حوالدار نے اس کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ پولیس والوں کی زبان میں اس کی چیں بول گئی تھی۔ میں نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں اے بے دم کے شیر، کوئی کسر باقی ہے ابھی؟ یہ سچ بتانے کا ارادہ کر لیا ہے تم نے؟ وہ مریل سی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، نوکر تو مالک کے غلام ہوتے ہیں، ان سے مالک جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے رانا کا پالتو کتا کہا تھا، کتے کا تو کام ہی مالک کے پاؤں چاٹنا اور اس کے سامنے دم ہلانا ہوتا ہے جناب۔ میں نے بھی وہی کیا جو میرے مالک نے چاہا۔ میں تو ایک مہرہ تھا جناب، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور۔ پھر کیس تو ابھی عدالت میں بھی جائے گا، باقاعدہ فیصلہ تو وہیں ہوگا۔ بس تم اتنا بتاؤ کہ 4 دسمبر کی شام جب تم اور تمہارے مالک رانا فیاض احمد نے بے ہوش جمیل اختر کو گودام کی بوریوں کے پیچھے چھپا دیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہم دکان بند کر کے بڑے رانا صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ حوالدار کے دعوے کے مطابق شیرو ریکارڈر کی طرح بجنے لگا۔ پھر جب سب لوگ سو گئے تو رانا فیاض نے مجھے ساتھ لیا اور ہم دکان پر آ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے اور چاروں طرف بھو کا عالم تھا۔ اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ ہم گاڑی لے کر گھر سے نکلے تو کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ ہم نے دکان کھولی، جمیل اختر کو حسب معمول گھسیٹ کر بوریوں کے نیچے سے باہر نکالا اور گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ریلوے لائن کی جانب روانہ ہو گئی۔ گلیاں سنسان تھی اور ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ریلوے لائن کے قریب پہنچ کر ہم نے گاڑی روکی اور جمیل اختر کو ڈگی سے باہر نکال لیا۔ اس وقت جمیل کے جسم میں جنبش پیدا ہوئی، وہ بھی زندہ تھا۔ رانا صاحب نے تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھا اور حکم دیا کہ پھر میں نے اپنے مالک کے حکم پر خاصی دیر تک پوری قوت سے جمیل اختر کا گلا دبائے رکھا اور اس وقت چھوڑا جب وہ ٹھنڈا ٹھار ہو چکا تھا۔ پھر ہم اسے ریلوے کی پٹڑی پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ رانا صاحب کا خیال تھا کہ سب یہی سمجھیں گے کہ وہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہوا۔ شیرو اقبال جرم کر چکا تھا، اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ پیر کے روز میں نے عدالت سے جا کر رانا فیاض احمد کا وارنٹ گرفتاری حاصل کیا اور ASI احمد حسن کی زیر نگرانی ایک پولیس پارٹی متعلقہ لاہور کے بڑے کالج روانہ کر دی۔
شام تک رانا فیاض گرفتار ہو کر میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ رانا نوازش علی اس سے پہلے بھی تھانے کی کئی چکر لگا چکا تھا۔ بیٹے کی گرفتاری کے بعد تو وہ تھانے میں دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں نہیں دی، نہ ہی میری پیٹی اتروانے کا دعویٰ کیا۔ پوری صورتحال اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کمزور پوزیشن سے بھی واقف تھا اور میری سختگیری سے بھی۔ پھر اس کے ناز و نام میں پلے ہوئے صاحبزادے نے محض لاتوں گھوسوں اور تماچوں کے طفیل ہی سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ اس لیے رانا نوازش علی کوئی ایسی راہ نکالنا چاہتا تھا کہ میں کمزور کیس بناؤں تاکہ اس کے لاڈلے کو کم سے کم سزا ہو۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ 1,00,000 روپے نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 1,00,000 کی رقم کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج کل جو مزدور 3,000-3,500 ہزار روپے کماتا ہے، اس دور میں سے 25-30 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے حقارت سے نوازش علی کو دیکھتے ہوئے کہا، رانا، تم ایک ظالم اور غاضب شخص ہو۔ جس معصوم اور یتیم بھتیجے کی زمین و جائیداد کو تم نے اپنے ہتھ کنڈوں سے ہڑپ کر لیا، آج وہ دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تم اپنی دولت اور جائیداد کو بھی داؤ پر لگا دو تو پھر بھی تمہارا بیٹا بچ نہیں سکے گا۔ بے گناہ جمیل اختر کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر خدا گواہ ہے۔ اس کے بعد رانا نوازش علی باقاعدہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنسوؤں سے روتے ہوئے میری منت سماجت کرنے لگا، مگر میرے پایا استقامت میں ذرا سی بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے رانا فیاض احمد اور اس شیرو کے خلاف قتل امت کا پرچہ کاٹ کر انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ ظلم اور شرک اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ظالموں اور مشرکوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی رسی اگر دراز ہے تو لاٹھی بے آواز۔ اس لاٹھی کی حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور حسب توفیق محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔